اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ کی تحمید کے ساتھ اور اللہ کے شکر کے ساتھ جو ہے میں اپنی اس بات کا آغاز کرتی ہوں، اور اللہ کی ہر اس نعمت پر شکر جو اللہ ہر آن ہر لمحے، صبح اور شام، دن اور رات مجھ پر اور آپ پر آسمان سے اور زمین سے جو ہے وہ نعمتوں کے خزانے عطا کرتا رہتا ہے۔ آج ہم ایک بہترین، ایک بہت ہی خاص الخاص نعمت کے اس خزانے کی وجہ سے آج جمع ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو موسم ہے نا، یہ بہار کا موسم ہے۔ وہ شاعر نے کہا کہ کیا پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہارا ہے نا۔ تو یہ اصل میں بہار کا موسم ہے، لیکن آپ دیکھیں حسن اتفاق یہ ہے کہ اس میں جو حج کا، جو نیکیوں کا، جو عبادت کا موسم ہے بہار آتا ہے۔ یہ موسم کسی بھی موسم میں آئے، خزاں میں آئے، گرمی میں آئے یا سردی میں آئے، یہ ہمیشہ وہ ایسے بہار کا موسم ہے جس میں پھول ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ یہ دلوں کو کھلانے کا موسم ہے۔ میں آپ کے درس کے لیے تیاری کر رہی تھی دوبارہ، اور میں نے سب سے اہم اور بہترین بات جو سب سے پہلی اس حج کے ضمن میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حج عبادات میں سب سے افضل عمل ہے، جو کہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سے زیادہ اس کو ادا کر سکیں، لیکن ایک مرتبہ اس کی فرضیت، یہ فرضیت کے ساتھ ساتھ سب سے جو ہے وہ افضل عمل ہے۔ آپ نے ابھی کچھ آیات اس ضمن میں سنی، اور ویسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اپنے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے اس کا اتمام کرو، مکمل کرو۔ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پورا کرو یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اردو بولنے والے بھی اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اتمام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جہاں پر بھی نا یعنی نعمتوں کی تکمیل اور اس کے پورا ہونے کا خاص طور پر ذکر کیا، وہاں اتمام کا لفظ استعمال کیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو بات ہے، جو ایک اگر ہم فقہی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر کیا ہوتی ہے؟ استطاعت، ٹھیک ہے نا، من استطاع الیہ سبیلا، ہے نا، جس کو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، بس وہ اس سبیل اور اس رنگ کو، اس کی استطاعت کو، بس پھر وہ وہاں جانے کی جو ہے وہ راہ کو اختیار کر لے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر کیا آتا ہے؟ استطاعت آتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ استطاعت سبیلا سے مراد کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاد راہ اور سواری، زیادہ راہ اور سواری، یعنی ظاہر ہے سواری اونٹ ہونا چاہیے، اب وہی بات ہے، فلائٹ، اس کا پیکج، وہ سب کچھ ہونا چاہیے، تو وہ ضروری ہے۔ تو کہا کہ زیادہ راہ اور سواری، استطاعت کے کو دو لفظوں میں، دو باتوں میں، دو چیزوں میں ڈیفائن کر دیا۔ اب اس زیادہ راہ میں اب سارا کچھ جو وہاں رہ کر آپ کا رہنا ہے، کھانا پینا ہے، آپ کے جس کو کہتے ہیں کلودنگ ہے، جو بھی ضروریات زندگی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ناگزیر ہوتی ہے، ساری چیزیں اس زیادہ راہ میں آ جائیں۔ استطاعت اللہ تعالیٰ نے طے کر دی، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو استطاعت ہو جائے اس کے اوپر حج کی فرضیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اگر بعد میں استطاعت نہ رہے، ہو سکتا ہے نا، تو فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے نا، یعنی وہ صحت ہے تھی، بیماری آ سکتی ہے، مالداری تھی تو ظاہر ہے کہ تنگی کا معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی اور معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ انسان پر استطاعت ہو گئی، استطاعت کی شرط کے ساتھ حج فرض ہو گیا، اب فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی، اب کوئی اس کو ادا کرے یا نہ کرے۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھیں جہاں خوشخبریاں ہوتی ہیں وہاں پر وعید بھی آتی ہے نا۔ وعید کیا ہے؟ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اتنی جس کو کہتے ہیں نا اتنی محبت کی بات ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، آپ کی ذات، آپ کے مکانات، آپ کا حرم، سب کچھ جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ استطاعت اتنی اہم اور ضروری ہے۔ فرضیت کے ساتھ میں نے کہا افضلیت ہے کہ سب سے افضل
جو عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ظاہر ہے کہ شہادت کا اقرار کرنا یعنی مسلمان ہونا، اور حج مبرور کرنا، حج مبرور۔ اب اس میں یہ طے آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ نے لکھنا کیا ہے، آپ نے طے کیا کرنا ہے، آپ نے نیت کیا کرنی ہے، میں نے حج مبرور کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعا دیتے ہیں جب آپ حج کر لیتے ہیں کہ یا تو عمرہ مبروک یا عمرہ مبرور یا حج مبروک، اور حج جو ہے وہ مبرور آپ کو پتہ چلے۔ اچھا مبروک آپ کو پتہ ہے برکہ سے ملا ہے کہ برکت ہے، اور برکت کے ساتھ اس میں قبولیت شامل ہوتی ہے۔ جو مبرور ہے وہ با را را سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور بر نیکی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بر جو ہے آپ کو پتہ ہے اردو بولنے والے تھے بحر و بر، ہے نا، بحر سمندر ہے، بر کیا ہے، خشکی ہے۔ اچھا اصل میں یہ بار آ رہا بر خشکی کو ہی کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو خشکی ہے اس میں کیا پائے جائے، جس کے آپ کہتے ہیں نا کہ اتنی وسیع زمینداری، اتنی وسیع جاگیر، تو اسی سے نیکی ملتی ہے، نیکی کا وسیع ترین تصور ہے نا۔ تو ہر قسم کی نیکی کو جو ہے نا یعنی بر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کی نیکی وہ کیا ہے، وہ بر ہے نا، اور اسی بر سے بنتا ہے مبرور، یعنی آپ نے ہر قسم کی نیکی کو حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، نمبر ون۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اور یہ سوچیں گے آپ میں، اور مزید ہم باتیں کریں گے کہ حج پر جا کر بھی لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ استطاعت کی شرط کے ساتھ جب فرض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تین باتیں بتائیں، ہے نا، رفث نہیں ہے، فسوق نہیں ہے، اور ولا جدال فی الحج۔ رفثہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنی انسان کی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فسوق اللہ کی نافرمانی، ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں ہے۔ میں بھی حج کرنے جا چکی ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ جا چکے ہیں، یہ نئے لوگ جائیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں گے جدال ہو رہا ہوگا، جھگڑا ہو رہا ہوگا، ولا جدال فی الحج۔ آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ نے کیا نیت کرے، میں نے حج مبرور کرنا ہے اور میں نے وہاں کوئی جھگڑا نہیں کرنا، میں نے کسی قسم کی کوئی نافرمانی کی بات نہیں کرنی، ولا فسوق، کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی کے کام میں وہاں پر مبتلا نہیں ہونا ہے۔ آپ کے پاس ابھی جو بھی وقت ہے، اب آپ دیکھیں استطاعت ہو چکی، آپ نیت بھی کر چکے، آپ کے پاس سلائیڈ نظر آ رہی ہے نا، ہم نے لکھا تھا جو ہم نے پوائنٹس آپ کو بتانے، استطاعت حج اور پھر نیت آپ کر چکے، ہے نا، ارادہ آپ، یہی نیت ہے کہ آپ نے نیت کر لیا، ارادہ کے لیے، ظاہر پیکیجز آپ بک کرا چکے ہیں، آپ کی اپنی پوری جو ہے نا وہ ساری کی ساری وہ تیاری جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو گئی، آپ کو پتہ ہے آپ کی فلائٹ کس وقت کس ٹائم جو ہے وہ جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب آپ جو ہے، اچھا نیت کو ایک بات کہہ سکتے ہیں، خالص کر لیجیے۔ آپ نے خالص نیت کے ساتھ ارادہ کہ میں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہی، لیکن علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نیت جو ہے نا وہ الٹتی پلٹتی رہتی ہے نا، اور خاص طور پر نا حج کے ضمن میں مجھے ہمیشہ وہ ایک واقعہ جو ہے وہ یاد رہتا ہے کہ کوئی ایسے ہی لوگوں نے، ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی نے بنائی ہوئی بات ہو یا واقعی ہو، کہ کوئی ٹرین میں سفر کرے اور وہ پوچھتے ہیں تمہارا جو ہے وہ کیا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں الحاج شکور، ہے نا، یا حاجی شکور، ایک مثال کی بات ہے نا، تو وہ پھر وہ جو سامنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نمازی ناصر ہوں، ہے نا، تم نے تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا، میں تو روز 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حاجی اور الحاج لگ جاتا ہے نا، تو وہ تھوڑا سا جیسے وہی نام بتانے میں بھی یا لکھنے میں بھی یا سمجھنے میں، یا یہ واقعی اس کی فرضیت اور افضلیت اتنی بڑی ہے کہ پھر یہ کہ ہاں میں حج کر رہی ہوں، تو اس میں نا کسی قسم کی کوئی اور نیت، اس لیے میں نے پہلے للہ سے شروع کیا، بس تو ہی تو، بس صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کے لیے اس کو خالص کر لو، کیونکہ بدلتی رہتی ہے، کیونکہ الٹتی پلٹتی رہتی ہے، تو آپ بار بار اس کا یادہ کریں گے، اے رب بس خالص نہ تیرے لیے، وہ جو ہے نا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جسے کہا نا نہ کوئی نمازی نہ حاجی، اللہ میری نماز، میرے تمام مناسک حج، میرا جینا اور میرا مرنا، اے اللہ صرف اور صرف کس کے لیے، بس تیرے لیے، ہے نا۔ تو بس اس کے ساتھ یہ کہ احرام آپ کو پتہ ہے
وہ لازمی ہے، وہ ضروری ہے، اس کے لیے میقات کی شرط ہے۔ آپ دیکھیے حج نا زمان و مکان کی قید کے ساتھ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ 9 ذی الحج کو ہی ہوگا لیکن نیو یارک میں نہیں ہو سکتا، یہ مکان کی قید ہے، زمانے کی بھی قید ہے، مکان کی قید۔ باقی اس تمام نیکی، آپ کی نماز ہے اس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ آپ خلا میں بھی ہوں تو پڑھنی ہے نا، آپ صحرا میں بھی ہو تو پڑھنی ہے، آپ سمندر میں ہو تو پڑھنی ہے، فضا میں ہو تو پڑھنی ہے، زمین پر ہو تو پڑھنی ہے نا، ہر چیز۔ ہاں وقت کی قید، اوقات کی قید کے ساتھ مقید ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ میقات اور احرام ہے نا، احرام پہنے بغیر میقات سے نہیں گزرا جا سکتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر دیا پوری دنیا سے آنے والوں کے لیے میقات جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ اب ظاہر ہے ہم سب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فلائٹ لے کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جدہ میں ہی جو ہے وہ فلائٹ جاتی، اللہ یہ کہ آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں، کوئی ہے جو پہلے مدینہ جا رہا ہے؟ آپ لوگ پہلے مدینہ جائیں، وہاں رکیں گے اور پھر وہاں سے آپ حج کرنے مکہ جائیں گے، تو ٹھیک ہے، آپ کو اب احرام پہن کر جانے کی ضرورت نہیں جو مدینہ جا رہے ہیں۔ اوکے، آپ ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں، آپ پہلے مدینہ جائیں گے، وہاں رکیں، آپ مدینے سے احرام پہنیں گے جب آپ حج کے لیے وہاں پر نکلیں گے۔ اور جو لوگ پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مکہ جا رہے ہیں، وہ پھر اپنی، یا ظاہر ہے اگر آپ یعنی کوشش کریں، عورتوں کے لیے سب سے زیادہ آسان احرام پہننا ہے، مردوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو سب سے زیادہ سخت ترین پابندیاں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بے انتہا آسان ہے۔ وہی بات ہے نا، ہم اپنی اسی عبایا میں یہی اسکار اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، وہ موزے نہیں پہن سکتے، وہ سر پر کسی ٹوپی یا ماما یا پگڑی کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ پہن سکتے، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے زیادہ سخت ہے۔ تو ہم ان کی جو ہے وہ احرام کی جنایات کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے مخاطب وہ نہیں ہے نا، ہمارے مخاطب آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے بہت آسان، ظاہر ہے سلے ہوئے کپڑے، لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پردہ جو ہے نا وہ پورا ہونا چاہیے اس میں۔ اور میں اپنے تجربے سے کسی ایسی چیز کو استعمال نہ کیجیے گا جو آپ نے پہلے استعمال نہیں کی، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ آپ کرنا چاہتے ہیں ابھی سے اس کی پریکٹس کر لیں۔ میں مثال دوں، اگر آپ پن لگانا چاہتے ہیں ہے نا، میں تقریباً 26 سال سے یہ اسکارف باقاعدہ طور پہ پہنتی ہوں، میں ایک پن بھی نہیں لگا سکتی۔ ابھی 1 مہینے پہلے میں نے پھر سے ٹرائی کیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے نہیں لگایا نا، تو میں یہ اس عبایا کا اسکارف اسی لیے نہیں پہنتی کہ وہ شفون کا یا جارجٹ کا، تو میں پن نہیں لگاتی، وہ پھسلتا ہے، تو میں نے کہا چلو میں پھر لگاتی ہوں۔ میں نے یہاں پہ پن باندھا، یہاں پہ درد شروع ہو گیا، میں نے اسی وقت اس کو نکالا اور سائڈ میں رکھ دیا، میں نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو آپ نے پہلے استعمال نہیں کیا نا، آپ اس دن مت استعمال کیجیے، اور نہ ہی یعنی وقوف عرفہ کے دن، کہ آپ یوز ٹو ہو جائیے اس سے، ورنہ وہ آپ کو اتنا بودر اور اتنا تنگ کرتی ہے، ایسا نہ اس کی وجہ سے کوئی اور جو ہے نا وہ مسئلہ آپ کے لیے۔ پھر کمفرٹیبل جو جس کو کہتے ہیں نا ڈریس، کمفرٹیبل شو، اور اس کو بھی آپ پہلے استعمال کر لیجیے۔ وہ جو سفر میں نیا جوتا پہن کے جاتے ہیں نا، وہ بہت مشکل کام ہے، ڈونٹ ڈو اٹ مائی ڈیئرس، ٹھیک ہے۔ یہ بس، اور یہ کہ آپ آرام سے کمفرٹیبل پہنے، ظاہر ہے وہاں کے موسم کا بھی آپ خیال رکھ لیں، وہ ساری چیزیں آپ سب کچھ ٹھیک سے جو ہے وہ کر لیں۔ با پردہ لباس آپ کا ہونا چاہیے، ایسا اسکارف نہیں ہونا چاہیے جو بار بار پھسلے اور آپ کو بار بار اس کو پن اپ کرنا پڑے اور پہننا پڑے۔ اس سے ہوگا کیا، جو آگے کی احرام کی جنایات ہم کہ اس سے آپ کے بالوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو۔ اچھا، مردوں کے لیے سب کچھ بہت مشکل، عورتوں کے لیے سب سے مشکل یہ احرام ہے۔ ان سے بھی تو بال ٹوٹتے ہیں۔ جی بالکل، اس بات کا خیال کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، ہلکی سی آئلنگ کر لیں، گریس وہی جو آج کل ملتا ہے نا، موروکن آئل جو ملتا ہے، وہ بہت ہی بیسٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے وہ ظاہر اتنے چکنے بھی نہیں ہوتے، جم جات، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، میں ابھی آپ کو بتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خود بخود اتر جاتے، بس ہماری وجہ سے نہ ٹوٹے، ہم خود نہیں۔ تو احرام کی جو جنایات ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، تو میقات سے گزرنے سے پہلے پہلے حالت احرام میں آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لباس آپ اپنی رہائش گاہ سے پہن کے چلے جائیں، اٹس اوکے، یا آپ نہیں پہن کے جاتے، آپ اپنے ہینڈ کیری میں رکھتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، اور آپ وہاں پر اس کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن میقات سے گزرنے سے پہلے پہلے حالت احرام میں آنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ حالت احرام کے لیے غسل سنت ہے نا، سنت موقدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے، آپ نے غسل کے بعد احرام پہنے، اس لیے ہمیں پھر وہی کہ جو حجۃ الوداع ہے
جو معلوم ہے، معروف ہے، پہلا ہے اور آخری. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو غسل کرتے یا نہ کرتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جب بھی احرام پہنا ہے غسل کر کے پہنا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اپنی پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشبو لگائی، عورتوں کے لیے اتنی زیادہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. احرام پہننے سے پہلے ہلکی، یا جس کو کہتے ہیں ڈیوڈرنٹ، یا ایسی چیز کہ جس سے ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ اسمیل نہ آئے. اسی لیے غسل ہے کہ اس سے پہلے کی ساری جو ہے نا اسمیل اور گندگی جو ہے وہ دور ہو گئی. مرد حضرات بات آ جاتی ہے سامنے، وہ جتنی چاہے وہ خوشبو جو ہے وہ اس میں لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں خوشبو لگائی اتنی زیادہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بہترین اور عمدہ قسم کی خوشبو کا استعمال کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بالوں میں بھی جو ہے نا وہ خوشبو لگائی. اور یہ جو میں نے بالوں کا معاملہ آپ کو کہا اس لیے کہ جب بھی میں یہ بات پڑھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں میں کیسے اپنے دل سے یہ بات نکال کر احرام پہننے والوں کو بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں گوند لگائی تاکہ گر نہ جائیں. اتنی احتیاط تھی. اب دیکھیں مردوں کے لیے اس میں کوئی احتیاط کچھ نہیں ہے سر میں بتاؤں، یعنی منیمم ہے. بس انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، نہ وہ کنگھا کریں گے نہ وہ کچھ بھی نہیں. ہمیں مستقل پہننا ہے، اتارنا ہے، وضو کے لیے بھی کچھ بھی ہمارے لیے جیسے ان کی وہ ساری مشکلات مختلف، اور ہمارے لیے اس کی احتیاط. میں اس کو مشکل نہیں، ایک بتاؤں کہ اس کی احتیاط ضرور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں گوند لگائی، سارے بالوں، تاکہ وہ جو تقوی کا علم ہے نا، ظاہر ہے سب سے بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. تو اس لیے کہ وہ ایک بھی جو ہے نا وہ بال، یعنی اگر الگ بھی ہو تو مجھے ایسا محسوس کہ وہ وہیں رہے، گر نہ جائے. جی بالکل، احرام سے پہلے کہا ہے میں نے، ابھی احرام کی پابندی میں آپ آئے نہیں ہیں اس لیے میں نے پہلے کہا ہے، ٹھیک ہے. غسل بھی پہلے کر رہے ہیں، خوشبو بھی پہلے کر رہے ہیں، اور 2 رکعت سنت موقعہ جو حالت احرام کے لیے آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ نماز کو پڑھنا جو ہے وہ ضروری. اس کے بعد آپ حالت احرام میں آ گئے، آپ میقات پر پہنچے، وہ جگہ جہاں سے آپ نے عمرہ یا حج جو ہے وہ کرنا ہے، وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ مدینے سے احرام باندھا ہے، آپ نے ذوالحلیفہ پر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ احرام کو باقاعدہ وہاں پر غسل بھی کیا ہے، آپ نے احرام بھی پہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، سواری کھڑی ہوئی، بلند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پکارا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ سب سے بہترین صدا ہے جو دل کی گہرائیوں سے اس سفر میں خاص طور پر. اچھا، باقی تمام نیکی اور عبادات کے لیے نیت دل سے، آواز کی اور زبان سے الفاظ کا ادا کرنا بالکل ضروری نہیں، لیکن عمرے اور حج کے لیے دل سے نیت جو آپ نے استطاعت کے ساتھ ساری نیت کرتے گئے، اس وقت اس نیت کو زبان سے الفاظ کے ساتھ با آواز بلند کہنا ضروری اور لازمی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے حج اور عمرے کی پابندیاں ساری کی ساری جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں پھر وہ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے کوئی بھی، اب ساری کی ساری پابندی، یعنی یوں سمجھ لیں ساری کی ساری ایک جیسی ہیں، سوائے اس کے کہ عورت جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے، اپنے سر کے اوپر جو ہے اسکارف اور حج پہن سکتی ہے. عورتوں کے لیے 2 زیادہ پابندیاں ہیں اس احرام میں. ایک یہ کہ گلوز نہیں پہن سکتی، دستانے نہیں پہن سکتی، دوسرا نقاب نہیں لگا سکتی، کیونکہ ظاہر نقاب بھی جو ہے وہ پردے کا ایک حصہ ہے. لیکن حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہا کہ عورت نہ نقاب پہنے اور نہ ہی جو ہے وہ دستانے پہنے، باقی ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ہے. ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا حالت احرام میں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ کیا گیا تو حج باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، حج باطل ہو جاتا ہے نا حالت احرام میں، ہے نا. اور ظاہر ہے کہ عمرے کا جو بھی سفر ہے، پہلے عمرہ کریں گے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ حج پورا ادا کریں. یہ ایک واحد ایسا عمل ہے کہ اگر کسی یعنی حالت احرام میں عمرہ یا حج کرنے والے نے کر لیا تو اس کا عمرہ اور پھر جو ظاہر ہے کہ حج کا تو سفر ایک ہی ہوگا، اس کا حج باطل ہو جائے گا. باقی کوئی اور ایسا عمل اگر کر لیا اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے، ایک جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک جانور ہے جو دم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ صدقے کے لیے بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ پھر وہی پورے جسم کے سر سے لے کے پاؤں تک تمام جسم کے بالوں، ناخن، یعنی تیسری چیز آتی ہے، میں 7 بتا رہی ہوں نا، بالوں اور ناخنوں کا نوچنا، کاٹنا، مونڈنا ممنوع ہے اس کی طرف سے، جس کو کہتے ہیں نا بالکل بے نیازی کو جو ہے نا وہ اختیار کر لیجیے، ہے نا، کوئی اچھا پھر برش کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم برش کریں گے تو بال ظاہر ہے کہ وہ تو ہماری وجہ سے ٹوٹیں گے، ہے نا، تو اس لیے پھر نہیں کیا جائے گا، ہے نا، ضرورت یعنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حج میں 2.5 دن کی پابندی ہے، عمرے میں بھی اس سے کم ہوتی ہے عمرے، آپ پہنچیں بس آپ نے عمرہ کے لیے آپ حالت احرام کی پابندی سے جو ہے وہ نکل آئیں، بس پھر آپ نارمل جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ خوشبو جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، ہے نا، کسی بھی قسم کی خوشبو کا استعمال اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جیسے دنیاوی جو زیب و زینت ہے نا اس سے علیحدگی اختیار کر لیں، یعنی فلسفہ یہ ہے، یعنی سمجھے فلسفی یہ ہے کہ جیسے ہر دنیا کی یعنی زیب و زینت سے بھی بے نیازی اختیار کر کے للہ اللہ کے پاس جو ہے وہ جانا، جس کو کہتے ہیں نا یہ ساری زیب و زینت نا یہ آپ کے لیے میرے لیے ہے، میری آپ کے لیے، یعنی دنیاوی چیزوں کے لیے، مطلب اللہ کو چاہیے بالکل جس کو کہتے ہیں نا سمپل اور سادہ۔ مردوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہے یہ 2 چادریں بغیر سے لی، رنگ بھی اس کا سفید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ قرار دیا، باقی کوئی بھی رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر جو ہے وہ یعنی کسی کے پاس میسر نہ ہو، کوئی نیا احرام خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تب بھی وہ اپنی دوسری 2 چادروں کے ساتھ نا پرانی یا رنگین چادروں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ استطاعت الحمدللہ سب لوگ بلکہ ایک ایک کیا کئی خرید لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی اور رنگ کی، لیکن وہ بغیر 2 سری جو ہے چادریں ہیں آپ کو۔ بات یہی ہے کہ جیسے ہر چیز کو چھوڑ کر نا اہل و عیال کو بھی چھوڑا جاتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر آپ کو پتہ ہی ہے کتنے بعض اوقات جو ہے وہ نیو بورن بیبیز کو بھی مائیں جو ہے وہ چھوڑ کے جاتی ہیں، یا کچھ بڑے بھی بچے ہوں ان کو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، سارا گھر، سارا مال، یہ سارے محلات، یہ سب کچھ چھوڑ کر نا بس انسان اس سفر پہ نکلتا ہے۔ اور یہ سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق اور قربانی کے سفر کی یادگار ہے نا، یہ میقات سے گزرنا نا ایک ذوق کا، ایک شوق کا، قربانی کا، عشق کا، یہ یقین کا سفر ہے، یاد رکھیے گا، ہے نا، یہ وہی اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے اپنی ہر چیز کو، اپنی زیب و زینت کو ترک کر کے نا بس اس گھر کی زیارت کے قصد کے لیے جو ہے نا وہ نکل آتا ہے، جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، جو تمام انسانیت کے لیے اس زمین پہ سب سے پہلی عبادت کا جو تعمیر کی گئی اس کا۔ اور حج کے معنی یہی ہیں کہ بیت اللہ کی زیارت کا قصد اور ارادہ کرنا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں تک جو ہے وہ پہنچنا، اور پھر وہ جو ہے نا لیشہدو، ابھی آپ نے جو آیات کی تلاوت سے، تاکہ مشاہدہ کریں، یہ نا مشاہدہ حق جس کو کہتے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے کرنے والے، جس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں، آئی وٹنس، یہ عین الیقین کے ساتھ مشاہدہ ہے کہ وہاں پر پہنچ کرنا ان ساری چیز، آپ بے شک اسکرین آپ کو جتنا بھی کچھ دکھا دے، آپ یقین رکھیں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو جو دل پر گزرے گی نا وہ ہر دل خود ہی جانتا ہے کہ جب وہ اس کو دیکھے گا، اور جب جیسے وہ بات ہو رہی تھی نا ابھی بتایا کہ واقعی وہ جو کہہ رہی تھی کہ میں ان ہاتھوں سے کیسے جو ہے نا غلاف کعبہ پکڑوں گی، اور واقعی ہر کوئی چاہے یعنی وہ کوئی سلطان جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بادشاہ، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بھی، یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں نا تو واقعی احساس ہوتا ہے میں اور یہاں موجود ہوں، اور واقعی میں یہاں کیسے، یعنی وہ جس کہتے ہیں نا آپ وہ سنک نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ وہ یقین نہیں کر پا رہے ہوتے، چاہے آپ پھر یہی ہے کہ آپ کتنی بھی مرتبہ آپ کی ضرورت، تو میں یہاں موجود ہوں، یعنی پھر واقعی وہ ایک وہ ہیبت خانہ کعبہ کی، اللہ کی جو ہے وہ عظمت، اور پھر آپ اپنے آپ کو وہاں ہر انسان کے دل کی کیفیت جو ہے نا وہ وہاں پر مختلف ہی ہوتی ہے۔ تو ان پابندیوں کے یہ یاد رکھنا ہے، وہاں پابندیوں کے ساتھ جانا ہے، تو کہتے ہیں نا ہر چیز کو ترک کر کے للہ، اور للہ کے ساتھ یہ پابندیاں کیا ہوتی ہیں، بالکل آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ ظاہر ہے
کہ آپ نے حج کا ارادہ کیا. ہم یہ اتنی دور سے جانے والے جو حج کرتے ہیں نا، وہ ہم کرتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں عمرہ اور حج دونوں سے فائدہ اٹھایا جائے. تمتع کا مطلب وہ جو ہے نا متاع، جو کہ اسباب دنیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں کو اکٹھا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کی نیت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حج کا ارادہ کیا تو سب کے درمیان جو ہے وہ اعلان عام ہوا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سمندر کے ساتھ حج کیا ہے. 1,24,000 یا 1,44,000 مومنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا. آپ نے ذوالحلیفہ سے جو ہے وہ احرام باندھا، سواری پر سوار ہوئے، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکے کا سفر طے کیا. 1 ہفتے میں یہ سفر طے ہوا، 1 ویک اونٹ کے اوپر، ہے نا. آپ سوچے کتنا تھکا دینے والا سفر ہوگا نا. 1 ہفتہ ہم نے اتنی دور سے جانا ہے، ہزاروں مائل سے جانا ہے، لیکن ہم جس رفتار سے جائیں گے مجھے اور آپ کو پتا ہے. آنکھیں بند کرتے ہیں کچھ لوگ پلین میں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ اترنے کا وقت جو ہے نا وقت الحمدللہ، کیونکہ پتہ ہے ہم نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بھی نہیں بنایا. اللہ نے ہمارے لیے ایسا، وہاں آپ جائیں گے تو آپ تو VIP حج، لگژری حج کریں گے آپ وہاں پر. سارا کا سارا کچھ جو ہے نا وہ الحمدللہ اس کو کہتے ہیں نا، دنیا کی وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پر سمیٹ کر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی گئی. ٹھیک ہے، پھر یہی کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو پھر سب سے پہلا کام، یعنی ظاہر ہے تھوڑا سا آرام کر سکتے ہیں، ہوٹل جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ فریش کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عمرہ ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر مسجد حرام میں داخلہ ہے. وہاں جا کر، جس کو آپ طواف عمرہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں فقہ میں اس کو طواف القدوم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مسجد حرام کا یہ حق ہے کہ ایک تو یہ کہ عمرہ اور حج یعنی کرنے جانے والے بھی، یا یہ کہ اگر وہ کسی اور سفر سے بھی وہاں پر گئے ہیں، جب وہ مسجد حرام میں داخل ہوں تو پہلے اس کا طواف کریں. ٹھیک ہے، ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت تحیۃ المسجد ہے، مسجد حرام میں داخلے کے وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، طواف کیا جاتا ہے نا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 7 چکر جو ہے وہ ایک طواف کہلاتے ہیں. حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کو حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے، جو حجر اسود کو بوسہ دیا جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دے کر جو ہے وہ اس طواف کا آغاز کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی طواف کیا، کیونکہ رخصت جو ہے وہ سب کو دینی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک کا رخ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف کیا، اور آپ نے اس کو چوم لیا، ہے نا، اس چھڑی کو جو ہے وہ چوم لیا. اور اسی طرح یہ کہ اپنے ہاتھ کا رخ اس طرف کر کے اور ہاتھ کو چوم لینا، استعارہ ہے کہ میں نے چوم لیا. آپ کو پتہ ہے سب نہیں پہنچ سکتے، یا آپ ہر چکر میں نہیں پہنچ سکتے نا، تو اطمینان رکھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. میں کہتی ہوں صبر اور سکون سے کام لیں، اور بس اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے اس سفر میں نا اس کا بوسہ لینا ہے. بس وہ اللہ آپ کو موقع دے گا. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں نے بھی ایسے ہی دعا کی. میں بھی جب گئی میں بڑی پریشان تھی کہ اس سمندر میں حجر اسود تک کیسے پہنچوں، ہے نا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کریں تو کیسے کریں. لیکن میں کہتی ہوں وہ جو دعا ہوتی ہے نا، اور اس سفر میں تو دعائیں قبولیت کا تو وعدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ یوں سمجھ لیں تہجد کا وقت تھا، اور بس دل میں طلب جو ہے وہ سوا ہوتی ہے. ایسا لگتا تھا کہ کوئی آتا ہے اور سامنے سے لوگوں کو ہٹاتا چلا جاتا ہے، تم ہٹ جاؤ، ہے نا. اور آپ ڈائریکٹ براہ راست وہاں پہنچتے ہیں اور آپ اس سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں، ہے نا. تو بس دعا کیجئے گا، طلب رکھیے گا، لگن رکھیے گا، اور بس اللہ کے حوالے کر دیجئے گا اس کو، ہے نا، کہ اللہ مجھے اس کو بوسہ دینا ہے. تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا
اور مجھے دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اے سنگ اسود، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا، بس. ہے نا، بس یہ جس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آیا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، ظاہر ہے جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس کی ایک اہمیت ہے اور اس کی ایک فضیلت ہے، لیکن یہ کہ وہ کچھ دینے یا لینے کا مالک نہیں. وہ تو رب ھذا البیت فلیعبدوا رب ھذا البیت، وہ رب البیت ہے جو سب کچھ عطا کرے گا. لیکن جو کہتے ہیں طلب اس کے لیے نا، نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیے گا، نہ کسی اور کو مشکل میں ڈالیے گا. ہے نا، کیونکہ لوگ آپ کو مشکل میں ڈالیں گے، پھر آپ کی وجہ سے لوگ مشکل میں، وہ زیادہ خطرناک ہے. اور آپ کو پتہ ہے پردہ جو ہے نا، وہ وہاں پر وہ اتنا اس مقام پر، میں سمجھتی ہوں، میں ہمیشہ آج بھی اس منظر کو یاد کرتی ہوں. میرے خیال میں شاید 2018 کا وہ میں نے عمرہ کیا تھا، اور جب ہم مطلب چل رہے تھے تو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ملتزم پر چلے جائیں، تو ہم ملتزم کے قریب پہنچے، ہم خواتین ہی تھے، اور بس بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ موقع مل گیا کہ ہم اندر جو ہے وہ چلے جائیں. اسی وقت نا، جیسے ظاہر ہے ایک تو یہ کہ وہ صرف میری نظر، وہ تو سارے طواف کرنے والوں کی نظر پڑتی. وہ ایک خاتون تھی، یعنی ظاہر ہے کہ مطلب عورت تھی، اور وہ آپ یقین کریں وہ یوں ملتزم کے پاس پہنچی ہے اور اس کا اسکارف نا اس کے ہاتھ میں تھا. ہے نا، یعنی وہ اسکارف اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ملتزم پر جو ہے نا وہ پہنچ کر، یعنی وہ خوش تھی کہ میں ملتزم پر پہنچ گئی. یہ آپ دیکھیں اتنے لاکھوں جو ہے نا، یعنی وہ مردوں کی موجودگی میں اس پردے کا وہاں پر جو ہے وہ نہ ہو. اور ظاہر ہے آپ جتنا بھی وہ کر لیں، وہ اتنا وہ وہاں پر جس کو کہتے ہیں نا کہ جدل ہوتا ہے وہاں تک جانے کے لیے. تو میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو قبول کر لے اور اس کی اس غلطی کو معاف کر دے. لیکن میں اپنے لیے یہ سبق رکھتی ہوں کہ پھر یعنی میں نہیں چاہتی کہ ہم میں سے کوئی ایسا کرے. ہے نا، تو بس کوشش ضرور کیجیے گا، مگر اتنی کہ جتنی آپ خود مشقت میں نہ پڑیں اور یا کوئی اور جو ہے وہ مشقت میں. کیونکہ پتہ ہے آپ کو، میں آپ کو بتاؤں، میں ارکان حج آپ کو تھوڑا سا اور آگے بتاؤں گی، وہ سب نا آرام سے ہو جاتے ہیں. یہ والی جو چیزیں ہیں نا، اس سے نظر انداز کر لیتے ہیں حاجی اور عمرہ کیونکہ وہ لا علمی ہوتی ہے نا. جیسے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو اس کو سیکھ کے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، ہے نا، مجھ سے لے کر جاؤ. پوری طریقے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر میری کوئی غلطی نہ ہو تو میں نے کیا کرنا ہے. ہم لوگ یعنی حج میں تھے، یعنی عرفات کے میدان میں تھے، ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہمارے ساتھ ایک وہ مصری عورت تھی، بڑی پریشان سی بیٹھی. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ میں نے نا کوئی کیڑا میرے جو ہے نا وہ ابایا پر چل رہا تھا، میں نے نا اسے مار دیا. اب وہ ظاہر ہر گروپ الگ آتا ہے نا، تو انہوں نے اپنے جو مفتی تھے انہوں نے اسے کہا دم دینا پڑے گا، خون بہایا ہے تم نے خون بہایا، دم دینا پڑے گا. تو اس کی جو علماء کرام نے لکھا ہے نا کہ چاہے وہ ایک کیڑے کا خون بہایا جائے یا وہ جیسے کسی انسان کا قتل کیا جائے، مطلب اس جگہ حالت احرام میں سیم تھنگ ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سی جس کو کہتے ہیں نا، کوئی سا بھی آ گیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں کیا تھا، وہ آیا اور اس نے یوں مسل دیا، تو اس نے جب پہنچا اس نے کہا دم دینا پڑے گا. ایک دم یعنی ایک خون جو ہے نا وہ بہانا پڑے گا. اس ایک خون بہانے کے وجہ سے ایک خون جو ہے وہ بہانا پڑے گا. تو یہ چیز نا، اس چیز کو اگر ہم سمجھ کے جائیں نا تو بہتر جگہ. آپ کو پتہ ہے طواف آپ مکمل کر لیں، آپ جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں اس میں وہ دعائیں مانگیں. میں نے اکثر جیسے پہلے جب میں جاتی تھی مجھے لگتا تھا میں جس کو کہتے ہیں نا یہ دعا بھی مانگ رہی ہوں، وہ دعا بھی مانگ رہی ہوں، یہ بھی مانگ رہی ہوں، وہ بھی مانگ رہی ہوں، مطلب جس کو کہتے ہیں نا دعائیں منتشر تھی نا. پھر جیسے جس کو کہتے ہیں نا خود ہی ذہن نے کہا کہ نہیں. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کرتی ہوں، جیسے حجر اسود سے آپ دوسرے کارنر تک گئے نا، تو بس میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب وہ تحمید لے لیں، تسبیح لے لیں، تحلیل لے لیں، تکبیر لے لیں، کچھ بھی جو ہے نا وہ آپ لے لیں. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ جو ہم بولنے والے بولتے ہیں، یعنی وہ الفاظ یہ میں نے جیسے یہ سوچا ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ پھر جو ہے نا وہ 2 کارنر تک دعائیں. اور وہ ایک کیا ہے، مجھے اس وقت صرف اپنے لیے دعا کرنی، ورنہ کیا ہوتا تھا ایک دعا اپنے لیے کی، ایک بہن کے لیے کی، ایک آپ میں سے کسی کے لیے کی. یعنی جیسے میں کہہ رہی ہوں میری دعائیں منتشر ہوتی تھی، تو میں نے کہا نہیں، یعنی میں نے خود سے سوچا نہیں مجھے ایسے نہیں کرنا. پھر میں کہ بس میں نے صرف اپنے لیے دعا کرنی بس. ٹھیک ہے،
اپنے 2 کارنر میں اپنے لیے دعا ختم ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے رکن یمنی سے حجر اسود تک تو آپ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود سے میں نے اللہ کی کوئی اور تسبیح شروع کی ایک کارنر تک، دوسری دعائیں میں نے صرف اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرنی ہے، ڈن ہوئی، تیسری صرف آپ کلاس والوں کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ایک میں نے بس آخرت کے لیے کرنی ہے۔ آپ سمجھے میں نے نا اپنی دعاؤں کو ایسے وہاں پر جا کر نا آرگنائز کیا، ویسے میں بہت آرگنائز بندی نہیں ہوں، لیکن مجھے لگا کہ میں تو چاروں طرف دعاؤں میں گھوم رہی ہوتی ہوں، اور پھر پتہ نہیں میں وہ دعا مانگ بھی پاتی ہوں جو میں مانگنا چاہتی تھی۔ بس بہرحال سننے والی ذات وہ ہے۔ میں صرف آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس سے ایک چیز بتا، باقی یہ کہ آپ کی دعائیں منتشر بھی ہوں، کوئی حرج نہیں، وہ جانتا ہے اس نے کیسے اکٹھے کرنی ہے، وہ آپ کو اکٹھی کر کے قبول کر کے دے گا، صرف اپنے مطلب کہ وہ پھر وہ جو وقت ہے نا، بس میں وہی ہے کہ نہ باتوں میں، نہ سیلفی میں، نہ فون میں، نہ اس میں، نہ اس میں، کسی چیز میں نہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے کو پتہ ہے۔ پھر وہی آپ دنیا کی ہر جگہ ہر عبادت کر سکتے ہیں، طواف کعبہ نہیں کر سکتے، وہ صرف وہیں اسی جگہ انہی جس کو کہا نا زمان و مکان کی قید کے ساتھ اسی پر مقید ہے، اور کہیں یہ طواف کعبہ نہیں ہو سکتا، اس نے وہ ایک لمحہ بھی جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو، بس وہ اپنے لیے، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا اللہ کے لیے خاص کر کے، پھر وہی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ سب ساتھ ہیں تو گروپ ساتھ رہے، آپ کا محرم ساتھ رہے، ظاہر ہے کہ اس میں کھونے بھٹکنے کے جو بھی چانسز ہوتے ہیں اس میں بس اس بات کا خیال رکھ لیں۔ باقی یہ کہ پھر 8ویں مرتبہ آپ استلام کریں گے، حجر اسود کا بوسہ دیں گے، لیکن اب آپ چکر نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ کسی مقام ابراہیم سے حتیم پر، خانہ کعبہ کے غلاف پر اس طواف قدوم کے وقت نہ جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ ان سب پر بے انتہا شدید خوشبو لگی ہوتی، شدید ترین خوشبو، ظاہر ہے وہ تو اس پہ پھینکتے ہیں ملتے ہیں نا، اور ہم اس وقت حالت احرام میں ہوتے ہیں، ہے نا، نادانستہ طور پر لگتی ہے مجھے پتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ اگر لگ جائے نا تو کچھ صدقہ لازم آئے گا، یہ یاد رکھیے۔ ہاں جی 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 جی، اسی جو خوشبودار صابن سے ہاتھ دھونے سے بھی وہاں پرہیز کیجیے گا، ورنہ صدقہ لازم آئے گا، کیونکہ وہ نادانستہ طور پر ہو رہی ہوتی ہے۔ میں واقعی حیران ہوتی ہوں کہ وہاں کے ہوٹلز والوں کو بھی پتہ ہے سب حالت احرام میں، لیکن وہ ایسے خوشبویات کا استعمال اور وہاں وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو بالکل اس وقت ایسا فوراً وہ کھولتے ہیں اور جلدی سے آپ اس سے ہاتھ دھوتے ہیں نا۔ تو یہ کہ بہرحال اس کا بھی جو ہے وہ خیال کر لیں تو بہت، یعنی پھر وہی وہ تقویٰ کا التزام نا، کہ وہ بالوں میں گوند لگانا اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ بس اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز جو ہے بتخذ من مقام ابراہیم مصلی سے پیچھے جا کر، اب وہ پیچھے جتنی بھی سکون اور آرام کی جگہ مل جائے وہاں پر وہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ زمزم پینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس وقت مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ کنویں سے ہی نکالا جاتا تھا، تو میں کنویں سے پانی نکال کر لوگوں کو پلاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو منصب تھا، یہ فضیلت بنو ہاشم کو دور جاہلیت سے لے کر دور اسلام تک جو ہے وہ ان کو ملی، کہ ان کے لیے اسی لیے بنو ہاشم جو کہلائے، جو ہاشم لقب کیوں پڑا، کیونکہ وہ حاجیوں کی میزبانی کرنے کے لیے روٹی کو چورا کر کے شوربے میں ملا کر، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک حلیم یا سرید، وہ بناتے تھے اور حاجیوں کی میزبانی کرتے تھے نا۔ وہ زمزم کو نا ایک حوض میں جمع کرتے تھے، اس میں گلاب ڈالتے تھے، اس کے اندر کھجورے ڈالتے تھے، اس کے اندر کشمش ڈالتے تھے، یا مشکیزے میں یا ایک جگہ میں، اور اس کو حاجیوں کے لیے خوشگوار بناتے تھے اور اس میں سے پلاتے تھے ان کو، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ صحرا، گرمی، پانی کی ضرورت، اور زمزم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ غذا بھی ہے اور پیاس کو بھی جو ہے وہ بجھانے کے کام آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی نوش فرمایا یہاں تک کہ آپ سیراب ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں اور اہل کتاب میں یہی فرق ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے اور ہم پیٹ بھر کر پیتے ہیں، ہے نا۔ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ ہی ہے برکت کا پانی ہے، اس کی یعنی شروعات اور ابتدا بھی آپ کو پتہ ہے وہیں سے ہیں۔ ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں عند بیتک المحرم جو ہے وہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ آپ کو وہ ظاہر ہے کہ ایک لازوال، جس کو میں نے کہا تھا نا یہ عشق کا سفر
یہ قربانی اور اثار سے لبریز یہ داستان ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام پہلی اینٹ سمجھ لیں، اور پھر جو ایک سنگ میل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ معمار کعبہ ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، ہے نا، اس وقت ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پیدا تو اللہ نے اس سنگلاخ زمین میں، اس صحرا میں آج تک کوئی ٹیکنیک یہ نہیں بتا سکتی اس پانی کا سرچشمہ کہاں ہے، منبع کہاں سے پھوٹتا ہے یہ سنگ جو ہے وہ زمزم، ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اور یہ جو ہے وہ صحن کعبہ ہمیشہ نا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سر تسلیم خم کیا، حضرت حاجرہ کا جو توکل ہے نا وہ بے مثال ہے۔ میں سمجھتی ہوں ایک تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے، واقعی یعنی میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، ہے نا، پیغمبروں کی بات بالکل منفرد ہے، بالکل جدا ہے، لیکن حضرت حاجرہ پیغمبر نہیں تھی، وہ نبی اور رسول نہیں تھیں، لیکن انہوں نے کیا کمال کیا اپنی زندگی میں۔ اور آپ دیکھیں ماں کا توکل ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک معصوم شیر خوار بچہ جس کے ہاتھ میں ہو، اور آپ یہ سوچیں کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو ایک بے واد غیر ذی زرع میں، جس کو کہتے ہیں نہ ایک گھاس نہ کوئی کانٹا، میں کہتی ہوں انسان تو نہیں تھے، اگر درندے بھی ہوتے نا شاید کسی کے ہونے کا احساس ہوتا، درندے بھی نہیں تھے وہاں پہ، چرند پرند بھی نہیں تھے، کوئی جنگل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ اب سوچے، میں یہ کہتی ہوں اور سچ، میں بالکل سچ کہتی ہوں، میں اور آپ نیو یارک کی رونقوں میں بھی نا اگر شوہر 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے 5 10 15 منٹ لیٹ ہو جائے نا آپ پریشان ہو جاتے، یہ آپ کے بچے بھی کہاں رہ گئے، کوئی جنگل میں نہیں ہے نا، ہر طرف جو ہے نا وہ سہولتیں بکھری پڑی ہیں، روشنی روشنی، کہتے ہیں the city never sleeps، اس میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ اور آپ سوچیں اس وقت کیا وہ عورت نہیں تھی، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کوئی جس کو کہتے ہیں جو سفر جو کیا تھا نا اس میں ایک مشکیزہ پانی اور کھجور تھا، بس وہی اس میں سے جو بچا ہوگا وہ ان کے پاس تھا بس۔ اس وقت کوئی زمزم اور کعبے کی رونق ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ کعبے کی رونق، کعبے کا مطلب کعبہ بھی وہاں موجود نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ جو میں نے اس نے کہا نا ہمارا خطاب تو عورتیں اور آپ سب جا رہے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں وہ تصور اگر آ جائے نا کہ حضرت حاجرہ نے کیا قربانی، ایسی بے مثال اور لازوال جس کے لیے زبان، بیان، ادب کچھ بھی نا بیان کرنے سے قاصر ہے، کہ کیا ان کے دل پر وہ گزرا ہوگا، اور کیا انہوں نے وہ کمال کا صبر کیا، کیسا انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو کہ نہیں توکل علی اللہ، یہ سب سے بہترین نمونہ، اور میں پھر کہوں گی یعنی پیغمبروں کا تو بے مثال ہے، لیکن یہ کہ ایک مومنہ عورت یہ مثال میرے اور آپ کے سامنے پیش کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نا، ہم کہتے ہیں وہ تو مرد تھے، وہ تو صحابی تھے، ہے نا، یہ حضرت حاجرہ عورت تھی، یعنی صفا و مروہ کی پہاڑی سے زیادہ مضبوط نہ اس جگہ حضرت حاجرہ بن کر کھڑی ہوئی ہیں، ہے نا۔ اور وہ سعی بھی جب آپ کریں گے اس پانی کو پی کر جا کر، تو اس سعی کا ایک ایک قدم جو ہے نا حضرت حاجرہ کے قدموں کی عظمت کی یادگار ہے، اور اس بات کی یادگار ہے کہ اللہ نے ان کے قدموں کو قبول کیا، ہے نا۔ اور اسی لیے مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور صرف عورتوں کو نہیں چلنا، ہر مومن مرد کو ان قدموں کے نشانات پر چل کر اس عورت کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ حضرت حاجرہ کی عظمت کا اعتراف ہے، جو ہر جو ہے نا زائر وہاں پر جا کر اس سعی کے بغیر نہ حج مکمل ہو سکتا ہے نہ عمرہ مکمل ہو سکتا ہے، تکمیل ہی نہیں ہے حج اور عمرے کی جب تک ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ زمزم کو پئیں، دعائیں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ جو بہترین دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من کل داء. اچھا پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے وہ والا جو ہے، تو آپ نے جو پھر دعا سوچ کے جائیں، اور جب تک وہ پلک نہ جھپکے آپ وہ دعا جو ہے وہ مانگ لیں. اور میں اس میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، جب آپ سیڑھیوں سے نیچے اتریں نگاہیں جھکا کر اتریں، سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، رائٹ لیفٹ کہیں بیچ میں نہ کھڑے ہوئے گا، کیونکہ پیچھے سے تو لوگ آتے رہیں. اور بس اس وقت آپ اپنی نظریں اٹھائیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنا دل اٹھائیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کریں، اور جو بھی دعا آپ کو مانگنی ہے نا مانگ لیں. اور بس اس کے بعد نا بس دعائیں ہی مانگتے چلے جانا ہے نا. زمزم کے بعد آپ صفا و مروہ کی جو ہے وہ صحیح کریں گے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے 7 چکر ہیں، صفا سے شروع ہوں گے اور مروہ پہ جا کر جو ہے وہ یہ ختم ہوں گے. اس کے بیچ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہی حضرت ہاجرہ کے وہ جو نشیب کا جو وہ حصہ آتا ہے، اب بھی وہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے اس کو تیز چلنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ تیز چلتی تھی. اور جب چلیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا. یہ تو آپ کے لیے تو زمزم ہے، آپ زمزم پیتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کچھ کھانے کو بھی آپ کھا لیں تو کوئی منع نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ حضرت ہاجرہ اس بھوک اور پیاس کے عالم میں اور اپنے بچے کو وہاں لٹا کر کیسی بے قراری کے عالم میں دوڑی ہوں گی. ایک تو نا حضرت ہاجرہ کی عظمت، اور ایک ماں کی بے قراری کی داستان وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا رقم کرتی ہے نا. اللہ نے ماؤں کو بڑی عظمت دی، اور ماؤں کی جس کو کہتے ہیں نا تکالیف کو بھی، اور ان کی جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت. اور یہ محبت بھی ہے، لیکن اللہ کی محبت اس محبت پر غالب بھی آتی ہے، پھر پریشانی بھی ہوتی ہے. پھر یہ کہ یہ بتاتا ہے کہ توکل اس کوشش کے منافی نہیں ہے. جو صفا و مروہ پہ چڑھ کر حضرت ہاجرہ جو کرتی تھی نا انہوں کر سکتی تھی، انہوں نے وہ کیا. بس وہ دیکھ ہی سکتی نا، کہیں سے کوئی نشانی، کہیں کوئی نشانی نہ ملی ہے نا. اللہ نے پھر وہیں پر آپ کو پتہ ہے زمزم جو ہے وہ جاری کیا. آپ مروہ پر جا کر اختتام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدہ ہے نا، میں شروع کرتا ہوں وہاں سے، ما ابدأ للہ تعالی، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. اللہ نے جب قرآن میں آیت نازل کی تو کیا کی؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو کہا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، اور جو بھی دعا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. تو آپ آرام سے سائڈ میں کھڑے ہو جائیں. آپ کو جو بھی جس کو کہتا ہے کہ دعائیں مانگنی ہیں سکون سے اور قرار سے وہ مانگ لیں، اور بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ شروع کریں. اور پھر وہی کہ صفا سے مروہ پہ بہت ساری میرے خود اپنے اسٹوڈینٹس کچھ کہتے ہیں، ہم جب پہلی بار گئے تو ہم نے 14 جو ہے وہ چکر لگائے. ہم سمجھے صفا سے مروہ اور مروہ سے، یہ دیکھیں ہماری خالجہ وہ بھی، اب یہ دیکھیں ہے نا. تو اس لیے میں نا بار بار اس بات کو اپنے سامنے بھی رکھتی ہوں کہ وہ 14 نہیں 7 ہے. وہ سمجھا یہ کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک ہوگا، یعنی وہ ڈبل صحیح کر لی انہوں نے. اور ظاہر ہے واقعی میں آسان تو نہیں ہوتی، پھر پیر تو سوجیں گے. تو لیکن اچھا ایک بات میں کہ ابھی سے واک تو آپ لوگ شروع کریں، اور ضرور کریں. پتہ یہ نہیں سوچیں کہ ہم جانے تک تھک جائیں گے، نہیں، آپ جانے تک نا فریش ہو جائیں گے. ابھی تو درد ہوگا، ابھی تو سوج جائیں گے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ جو بھی آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے آپ شروع کر لیں. بس جانے سے 2 دن پہلے بے شک بند کر دیں، لیکن نا آپ ضرور کریں، جتنی بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کو قوت دے گی، طاقت دے گی آپ کو، جس کو کہتے ہیں کہ چلنے کی عادت کو نا، یعنی کیونکہ جب ہم نے کی نہیں ہوتی نا، وہی 2 ہفتے ہوتے ہیں جس میں سوجنے ہوتے ہیں اور سوجن اترنی ہوتی ہے، اور وہ ہم وہاں ہوتے ہیں حج اور عمرے میں ہے نا. تو وہ کر لیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کرے. بس یہ عمرہ مکمل ہو گیا، یہ اتنا آسان عمرہ ہے. حلق کرائیں، آپ حلق نہیں کرائیں گے، قصر کرائیں گے اپنے پورے جو ہے وہ بالوں کا ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ کاٹنا. پھر میں کہتی ہوں نا مردوں کے لیے مشکل ہے، ان کو پورے بال حلق کرانے یا قصر چھوٹے کر سکتے ہیں، لیکن یہی کہ سر کے سارے بالوں کا ان کو چھوٹا جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. اور پھر میں نے کہا تھا نا زیب و زینت کو ترک کرنا. اب دیکھیں عورتوں نے پھر بھی وہ بالوں کی زینت کو برقرار چھوڑ دیا گیا کیونکہ مشکل تھا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے وہ ہمارے لیے روا نہیں رکھا. بس یہ کہ اتنا کہ سر کے بالوں کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ کرے. یہ غلطی مت کیجیے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اکثر ہماری بر صغیر پاک و ہند کی عورتیں اسکارف اتارتی ہیں اور اپنا سر وہاں کسی کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں کہ بال کاٹ دو.
ٹھیک ہے. وہاں کچھ اور اگر آپ پردے کی حالت ہے اور وہ اچھا جو کاٹنے والی ہوتی ہے انہیں بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے، وہ اندر ہاتھ ڈال کے نا اپنے آپ کے بالوں کو سارا پکڑ کر جو ہے نا، ان کے پاس کینچی بھی ہوتی ہے، وہ کاٹ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ ان کو کچھ بھی جو بھی دینا چاہیں دے. اس سے یہ کہ آپ وہیں پر جو ہے نا مکمل ہو جائے گا. لیکن اٹس اوکے آپ وہاں نہیں کراتے، آپ آرام سے اپنے ہوٹل میں واپس آئیں، اور واپس آنے کے بعد اپنے جو ہے جو بھی محرم ہے یا گروپ کی اور بھی جو ہے وہ خواتین ہوں گی، اس میں سے کچھ سے جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ بال کٹوا سے. بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے بال کٹوا چکے. ٹھیک ہے، سب سے بہتر. آپ کا محرم کاٹ کر آ چکا ہے، اس نے آپ کے کاٹ دی، آپ باقی ساری عورتوں کے کاٹ دیں. ٹھیک ہے، سب سے بہتر اور افضل جو ہے وہ یہی جو ہے وہ طریقہ. لیکن اگر کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نہ ملے، حالانکہ ایسا ہے نہیں کیونکہ وہ جنگل نہیں ہے، وہ اب وہ صحرا نہیں ہے، اب تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنی ساری جو ہے وہ سہولیات ہوتی ہیں. بس وہ بال آپ کے کٹ گئے، اب آپ احرام کی ساری پابندیوں سے جو ہے وہ آزاد ہو گئے. اب کاٹ سکتے ہیں. میں نے یہی کہا کہ افضل یہی ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی بھی نہ ملے تو پھر یہ کہ کوئی ایک اپنی ابتدا کر لے کہ اپنے کاٹ دے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور کے کاٹ دے، اور وہ دوسروں کے کاٹنا شروع کر دے. اسی طرح بس اپنے سر کے بالوں کا سارا حصہ جس کو کہتے ہیں نا، آپ اپنی انگلی پہ لپیٹ لیں اور پھر کاٹ دیے. اسی لیے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جانے والے ابھی ہیئر کٹنگ بالکل نہ کرائیں، تاکہ پتہ کیونکہ ہوتی ہے نا وہاں مشکل. ایک تو اسکارف میں بھی مشکل ہوتی ہے کٹوانے میں، لیکن اگر آپ کے پاس کٹنگ ہے، آپ کے پاس اسٹیپ کٹنگ بھی ہے، تو آپ کے بالوں کا سارا حصہ جس کو کہتے ہیں نا چوٹی جہاں جمع ہوتی ہے، ایک پورے بالوں کا ایک حصہ یا سمجھے 1/4 جو ہے وہ اس میں شامل ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے وہ کٹ جائے. اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں. آپ اب آرام سے جتنے بھی دن آپ نے وہاں پر رہنا ہے، پھر وہی کچھ پہلے جائیں گے، وہ پھر مدینہ چلے جائیں گے، مدینے سے واپس آئیں گے. جو مدینہ جا رہے ہیں وہ جب مدینے سے آئیں گے تو یہ سارا عمل کریں گے. اس کے بعد آپ اپنے ظاہر ہے کہ وہاں جو بھی ہوٹلز یا رہائش کا جو بھی ہے وہاں آپ ٹھہریں گے. پھر آپ کے اس حج کا آغاز اب 8 ذی الحج سے ہوگا. ہو سکتا ہے 7 ذی الحج سے بھی ہو جائے. اگر آپ کے منتظمین کہیں گے 7 ذی الحج کو آپ نے مینا جانا ہے، تو آپ 7 ذی الحج کو ہی اپنے ہوٹل سے احرام پہن لیں. وہی پروسیس سارا، غسل، احرام، 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، ساری چیزوں کی. اور یہ ہے یعنی تھوڑا لمبے عرصے کے لیے آپ کو احرام پہننا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر ایک جو ہے وہ سلائیڈ بھی جس میں آپ نیت کریں گے، اور اب یہ حج کی نیت ہوگی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، میں نے آپ کو بتایا. آپ نے صفا و مروہ کی صحیح کی، لیکن آپ نے حلق یا قصر نہیں کرایا. ٹھیک ہے، آپ نے اسی جو ہے نا وہ احرام کو کنٹینیو کیا. اب آپ جتنے بھی دن وہاں پر ٹھہرے ہیں، آپ نے پورا کا پورا جو ہے نا وہ احرام جو ہے نا وہ جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہے. اب سوچیں اتنے لمبے عرصے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احرام پہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہدی قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، کچھ آپ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، اور کچھ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگوں کو یمن سے جو ہے وہ قربانی کے جانور لانے کے لیے بھیجا تھا. آپ کو پتہ ہے اونٹ ہے نا، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی دستیابی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا وہ اپنا احرام کھول دے، یعنی حج تمتع کر لے. میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تو اس لیے میں اس جو ہے وہ احرام کو کنٹینیو کروں گا، اور پھر میں یعنی حج کے بعد جو ہے وہ اس کو مکمل کروں گا. اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لے کر آتا. یعنی یہ کہ میں پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ حج تمتع کرتے. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام نے احرام کھول لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احرام کھول لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یمن سے اونٹ لیے ہوئے واپس آئے تو آ کے دیکھا کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، یعنی یوں سمجھے کہ وہ رنگین کپڑوں میں جو ہے وہ ملبوس ہیں. وہ ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئی نا، اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا کہ تم نے جو ہے وہ احرام کھولے. اچھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احرام پہنے ہوئے آئے، اب انہوں نے عمرہ کرنا ہے، وہ یمن سے احرام پہنے ہوئے. وہ انہوں نے کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کیا فاطمہ ٹھیک کہتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ہی جو ہے وہ اسے اور باقی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو ہدی کا جانور ساتھ نہ لے کر آئے وہ اپنا جو ہے وہ احرام کھول سکتا ہے. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوچ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم نے جو ہے وہ اس وقت حج کے لیے کیا نیت کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے رسول، میں نے وہی نیت کی ہے جو آپ کی نیت ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں وہی نیت کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی.
مجھے یہ بات یعنی آپ یقین کریں، میں یہ سوچتی ہوں کہ نا ان لوگوں نے اپنی نیتوں تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ ہم وہی نیت کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ہم اپنے عمل کو بھی حوالے نہیں کر پا رہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سب کچھ، وہ تو سیکھنے کا دور تھا نا. اب ظاہر ہے کہ وہ پہلا حج مکمل جو ہے وہ وہاں پہ کیا جا رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے صحابہ کرام وہی کریں گے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نیت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور پھر انہوں نے بھی حج قران کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران. اب دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول چکی ہیں احرام، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا. تو اس میں جس کی بات یہ کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کی جا سکتی. اب آپ 8 ذی الحجہ سے جو ہے وہ احرام، یا 7 سے جو بھی آپ کا انتظام اور گروپ ہوگا وہ آپ کو لے کر جائے گا. آپ احرام رہائش گاہ سے پہنیں گے، وہی ساری احرام کی اور اس کی پابندیاں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی. آپ منا جائیں گے، الحمدللہ بہت اچھا انتظام ہوتا ہے. آپ گروپ کے ساتھ ہوں گے، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ موجود رہیے گا. اچھا انتظام ہوتا ہے. آپ 8 ذی الحجہ کو وہاں پہنچتے ہیں، رات تک، دوپہر تک یا 7 کو آپ وہاں پر قیام کریں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی ظہر جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کی ظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پڑھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ سنت ہے. ہو سکتا ہے آپ عصر تک پہنچے تو کوئی بات نہیں، آپ عصر سے جو ہے وہ وہاں کی نماز جو ہے وہ پڑھ، لیکن وہ انتظام کرتے ہیں کہ فجر کے بعد سے روانگی. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات آپ فجر پڑھتے ہی جو ہے نا وہ آپ احرام پہنتے ہی آپ کو نیچے آ جانا پڑتا ہے لابی میں کہ ہماری روانگی ہے، کیونکہ وہ انتظام کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ پڑھی جائے. آپ مینا میں قیام ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا دن ہے نا 9 ذی الحجہ، وہ ہے دراصل زندگی کا سب سے اہم. وہ کچھ آپ پڑھتے ہیں نا اردو میں، کچھ پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق تھا، تو وہ کبھی کسی کا انٹرویو لیتے تو کہتے آپ کی زندگی کا اہم ترین دن کون سا ہے نا. تو میں اب اس تجربے کے بعد نا میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں، نہ آپ کی پیدائش کا دن خیر ظاہر اہم ہے کیونکہ اسی لیے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، نہ آپ کی شادی کا دن، نہ آپ کے بچے کی پیدائش کا دن، یا واٹ ایور آپ کبھی ڈاکٹر بنے، کبھی انجینئر بنے، کبھی کوئی ڈگری لی، واٹ ایور اٹ از. لیکن سب سے اہم دن نا یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس کے لیے یعنی انبیاء کرام نے سفر کیا اور تمنا کی. آپ دیکھیں صحابہ کرام جب نکلے مکہ سے تو مکہ نہیں جا سکتے تھے نا، وہ یعنی وہ اللہ سے دعا، اے اللہ ہم کب مکہ واپس آئیں. ان کا تو امتحان اتنا کہ 8 سال تک مکے میں جو ہے نا وہ یعنی داخل نہیں ہو سکے. صلح حدیبیہ کے بعد خیر بہرحال اگلے سال یعنی یوں سمجھ لیں کہ پھر 7 جو ہے وہ 7 سال بعد انہوں نے عمرہ جو ہے وہ ادا کیا، جو کہ روزانہ خانہ کعبہ میں جاتے تھے کیونکہ ان کا وطن وہی تھا، ان کا مقام. وطن تو دور کیا، وہ رہنے والے اہل حل تھے، تو وہ تو صبح نکلتے تھے تو خانہ کعبہ، اور شام کو گھر پہنچتے تھے تو خانہ کعبہ. وہ شکار کے لیے نکلتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف، وہ شکار سے واپس آتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے. گو کہ وہ مشرک تھے ہے نا، لیکن خانہ کعبہ کے ساتھ ان کا تعلق تو تھا نا، ہے نا. تو بات یہی ہے کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے نا زندگی کا سب سے اہم ترین، اور حج کا بھی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں رکن اعظم کے. فجر کے بعد ہی آپ مینا سے جو ہے وہ روانہ ہوں گے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مہمانداری کرتا ہے. حاجیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے نا. اور پھر آپ کو پتہ ہے ان کے گناہوں سے معافی کا اعلان جو ہے وہ اس دن کے بعد جو ہے وہ کر دیا. آپ میدان عرفات میں پہنچیں گے، اپنے ٹینٹ میں پہنچیں، وہاں پر آپ جو بھی آپ نے اگر آرام کرنا ہے آپ ابھی آرام کر لیجئے، اس کے بعد نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ اتنی مشکل ہو کہ آپ کھڑے نہ رہ سکیں، ہے نا. اس دن کے لیے آپ اس نیت جو آپ کی پوری کتنا زندگی بھر تمنا کی ہے، اور اس نیت اور استطاعت کے بعد آپ نے جتنی کوششیں کی ہیں نا، آپ نے جتنی پیمنٹ گروپ کو کی ہے نا، یوں سمجھ لیں یہ سب نا اس کا پھل اور ثمر یہ اس دن آپ نے حاصل کر کے لوٹا. اس نے اس دن کا تو کوئی ایک لمحہ بھی نا، بالکل بے شک آپ کو اگر لگتا ہے آپ وہاں پہنچے یعنی اس وقت سے جب کہ سورج پیٹ پھیرے آپ نے آرام کرنا ہے آپ آرام کر لیں، جو بھی کچھ آپ نے اگر سونا بھی ہے تھوڑی دیر آپ سو جائیں، لیکن ظہر کے بعد نہیں سونا میری پیاری بہن، ہے نا. یہ ہے وقوف عرفہ کا وقت، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو آج مسجد نمرہ کہلاتی ہے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر جو ہے وہ نماز پڑھائی ہے. ظہر
اور عصر کی نماز یہاں ایک ساتھ پڑھی گئی، کیونکہ ویسے بھی سب مسافر مقیم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر امام کعبہ ہیں اور وہ وہیں رہتے ہیں مکے میں تو وہ تو مقیم ہوں گے، ان کے اوپر سفر کا یا مسافر کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ امام بھی مسافر، اگر نہ ہو وہ خطبہ دے دیتا ہے اور پھر جو نماز ہے نا وہ پھر مسافر پڑھاتے ہیں نا، کیونکہ پھر وہاں پر وہ قصر ہی کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ پڑھی ہے پڑھائی ہے۔ آپ اگر وہاں ظاہر ہے کہ نہیں پہنچ پائیں گے، اپنے ٹینٹس میں ہوں گے، وہاں بھی ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے نا وہ پڑھائی جائے گی، ہے نا، ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیں گے، اور اس نماز کے بعد شروع ہوتا ہے وقوف عرفہ کا وقت، ہے نا، اور جس میں یہ کہ آپ کے قدم عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے ہوں، جمے ہوئے ہوں، اگر کوئی کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر تو وہ بیٹھ کر کر سکتے، لیکن جو اپنے قدموں کو اس زمین پر جما سکتا ہے نا اس نے وقوف عرفہ کر، اور یہ وقوف عرفہ کیا ہے؟ مطلب ظاہر قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، الحج العرفہ، الحج العرفہ، حج عرفہ ہے، حج عرفہ ہے، حج عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ سال کا سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے نا، شیطان اس دن ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یعنی کہا گیا کہ میں عبادت کروں اور سجدہ، میں نے نہ کیا، اور یہ جو ہے وہ پہنچ کر اللہ کے محبوب بن جائیں گے، وہ اس مقصود کو حاصل کر لیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان مطلب بہت یعنی کم اس کو کہ نا اپنے سر میں خاک ڈالنے کی نوبت، کہا بدر کے دن اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی، اہل بدر کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کو فتح مل گئی، اور وہ ہر 9 ذی الحج کو عرفے کے دن اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ ریوائیو کرتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو بہکانا ہے، میں نے ان سب کو جو ہے وہ بہکانا ہے۔ فرشتے اس دن عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے حاجیوں پر اللہ کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے ہے نا جو تیرے سامنے جو ہے نا وہ اس وقت کیا ہے؟ حاضر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کی جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو ہے وہ بلند ہوتی رہیں گی جب سے آپ نے دوبارہ 8 ذی الحجہ سے نیت کیا اور احرام پہنا۔ اچھا، سب سے بہترین ذکر تلبیہ، یہ یاد رکھیے گا، ہے نا، جس کو ہر شجر حجر تو کہتے ہیں نا جن اور شیطان، دنیا کی ہر مخلوق آپ کے تلبیہ کو سنتی ہے اور آپ کی پکار کا جواب بھی دیتی ہے۔ جسے کہتے ہیں نا فضائیں آپ کو پتہ ہے لبیک کی صداؤں سے گونجتی ہیں، بس اے اللہ میں تیرے سامنے یعنی اپنے آپ کو نا واقعی جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر کر دینا، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر، ہے نا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے اور بس وہی آپ نے دعا جو ہے یعنی با آواز بلند نہیں کی، ہے نا، لیکن یہ کہ تعلیم کے لیے بھی کی جا سکتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ مانگا ہے، اور پھر وہی کہ جو کچھ جس کو میں کہتی ہوں نا دل میں آپ کو مانگنا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، بس اس دن جو ہے نا اس وقوف عرفہ کے دن جو ہے نا وہ اچھا پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کا مختلف انداز ہیں، ظاہر ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ نے ایسے بھی ہاتھ اٹھائے، آپ نے ایسے بھی ہاتھ اٹھائے، آپ نے ایسے بھی، لیکن آپ نے حج کے دن ایسے ہاتھ اٹھائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ صحابہ کرام نے دیکھی، ہے نا، تو یہ کہ ایک خاص جیسے انداز، تو مجھے لگتا ہے اس کو ضرور اختیار کر لیں۔ ہاں پھر اگر ظاہر ہے ہم اتنے فرجائل ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا نازک بنا لیا ہے نا، 5 منٹ نہیں ہوں گے ہاتھ دکھنے لگیں گے، ہے نا، تو کوئی بات نہیں، نیچے کر لیں پھر اٹھا لیں، پھر نیچے کر لیں پھر اٹھا لیں، پھر میں وہ کہتی ہوں اگر آپ تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، لیکن نا اب سورج غروب ہونے تک کے وقت کو نا ضائع نہیں کرنا، بس اللہ سے دعا میں کوئی گوسپس نہیں، کوئی باتیں نہیں، کوئی اپنے آباء و اجداد کے قصے نہیں، تم کہاں سے آئی میں کہاں سے آئی، کون سا گروپ، کتنے پیسے دیے، کتنے دن لگے، اس وقت نہیں نا، اس وقت نہیں، یہ بس یہ نا کہتے ہیں اللہ سے جو ہے نا تعلق کو جو نا، اور واقعی میں کہ آپ دیکھیں آپ سب نے اس وقت میں نے جس سے پوچھا آپ نے کہا پہلی بار جائے، اب آپ دیکھیں میں نے یہ تو پوچھا ہے پہلی، میں آپ کی عمر نہیں پوچھ رہی ہے نا، لیکن آپ سوچیں آپ جو پہلی بار اس عمر میں جا رہی ہیں، عمر کے اتنے سال آپ اس سرزمین پر اس دن قدم نہیں رکھ سکیں۔ میری نند کے ساتھ میں نے حج کیا تھا تو میں نے اپنی نند کو یہی بات بولی، میں نے کہا کہ گلی باجی
آپ اس عمر میں حج کرنے جا رہی ہیں، آپ دیکھیں آپ اتنی عمر تک آپ کے قدم اس زمین مبارک پر کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ اگر اللہ نے جس عمر میں بھی جس وقت بھی وقت دے دیا کہ ہم اپنے قدم اس وقت کھڑے ہو سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے کتنے ہی لوگ ہیں، پتہ نہیں ہم سے زیادہ تمنا اور طلب ہوگی لیکن وہاں نہیں موجود، اور ہو سکتے ہیں بعض ایسے کہ جو وہاں مطلب پہنچے نہ ان کے قدم، اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ حج نہیں کر سکے۔ آپ میں سے بھی اکثر کے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کی طلب بھی آپ نے سنی ہوگی، جس کی خواہش بھی شدید ہوگی، اور پتہ نہیں اس نے بیان کی ہوگی یا نہیں بیان کی ہوگی، یہ تو وہی اللہ نے وہ دلوں کو اس کی طرف مائل ہی کر دیا ہے، اہل ایمان نے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ آپ اس وقت موجود ہیں نا، تو پھر وہی نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر سے کہا نا کہ اس وقت روئے زمین پر تم سب سے بہتر ہو، اس وقت روئے زمین پر اللہ آپ کو یہ سعادت دے رہا ہے کہ آپ میدان عرفات میں موجود ہیں، اور بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی کرام کی دعا اس میدان عرفات میں یہ رہی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ اگر سوچیں اس میں دعا کوئی نہیں ہے کہ ہے، بتائیں دعا ہے؟ بس اللہ ہے، بس اس کی وحدانیت، اس کی ملکیت، اس کے ہونے کا اقرار، وہ میری زندگی کا مالک، وہ میرا موت دینے والا، ہر چیز پر قادر اے رب تو ہے۔ اب دیکھ بس یہ اقرار ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین دعا۔ ہمیں صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے مختلف دعائیں منقول ملتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو یعنی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب لے جائیں آپ جس میں تمام دعائیں اکٹھی ہوں، اس دن کی بھی اکٹھی ہوں، اور پھر کوئی بات نہیں، جب آپ اپنے دل کی کر چکے ہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ لیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایسا نقطہ آپ کو مل جائے کہ جو واقعی جو ہے نا وہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اور کوئی بھی دعاؤں کی کتاب آپ دیکھ کر بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ پھر وہی جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نا، دل سے نکلنے والی دعا، یہ وقوف عرفہ ہے جو کہ حج کا رکن اعظم۔ پھر وہی اگر جسے میں کہا نا کہ اگر کوئی جو ہے وہ یعنی ازدواجی تعلق کام کرے حج باطل ہو جائے، اگر کوئی عرفات کے میدان کا وقوف نہ کرے حج باطل، مطلب اس کا حج ہوگا نہیں۔ یہاں باطل ہونے سے مراد کیا؟ حج نہیں ہوگا، نیکسٹ ایئر کرے گا، اب کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کسی چیز سے کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ اور اس کا وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ شروع ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ زوال آفتاب سے لے کر بہترین اور افضل وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب تک، زوال آفتاب سے غروب آفتاب، لیکن اس کو فقہ کرام نے ایکسٹینڈ کیا زوال آفتاب، 9 ذی الحج کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کے طلوع آفتاب تک کا وقت وقوف عرفہ کا وقت ٹھہرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اسی نے آپ کو پتہ ہے سعودی حکومت ہیلی کاپٹرز میں مریضوں کو لے کے آتی ہے جو حج کرنے آئے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی ڈائلسس پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی، وہ اس میدان میں، یہ واقعی بیسٹ ہے ان کا انتظام۔ میں کہتی ہوں اس سے اوپر نا ان کا کوئی اور انتظام نہیں ہے کہ وہ اس بات کا تعین لازمی طور پر، کیونکہ ظاہر ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت جو زائرین حج نکلے ہیں وہ میدان عرفات میں اپنا وقوف، اب کوئی بات نہیں فضا میں بھی ہے، ظاہر ہے ان کی ایک اسٹریچر پہ آ رہے ہیں، ایمبولینسز میں آ رہے ہیں، مختلف چیزوں کے ذریعے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر پہنچیں گے اور وقوف عرفہ جو ہے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، سورج غروب ہو جائے اب میدان عرفات سے روانگی، مغرب پڑے بغیر نکلنا یہ آپ کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہی، کیونکہ وہی نا کہ یہ تو جو موقوف ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف، ہر جگہ سورج غروب ہو، مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی، یہاں نہیں پڑھنی، یہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھی جائے گی، چاہے عشاء کا وقت ہو جائے، چاہے تہجد کا وقت ہو جائے، اور ظاہر فجر سے پہلے پہلے تو سب جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا، اور یہ ہے مشعر حرام، عند مشعر الحرام ہے نا، اور جس میں کوئی ٹینٹ نہیں، کھلے آسمان تلے جو ہے نا، اور واقعی اس سے قدرت کے ساتھ نا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، جو لگتا ہے کہ آسمان اور اس آسمائے دنیا پر وہ رب ذوالجلال جو ہے نا وہ ہمارے بہت زیادہ قریب۔ آرام کرنا چاہیں آرام کر لیں، سونا چاہیں سو لیں، اور باہر ظاہر پہنچتے ہیں تھکن بھی ہوتی ہے، اور اچھا ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، جب میں پہلی مرتبہ حج پہ جا رہی تھی تو مجھے ایک اور بڑی نیک عورت نے کہا کہ نا مزدلفہ کی رات کو وہاں سونا نہیں ہے، عبادت، انہوں نے کہا مجھے وہ عبادت کی رات ہے، وہاں پر عبادت کریں۔ اب میں اسی بات کو جس کو کہتے ہیں نا اپنے دل کے پلے میں
باندھ کے لے کے گئی کہ میں کیوں عبادت کی راہ پہ، جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں وقوف عرفہ، تو آپ ظاہر ہے کہ سوچیں گے. اور اچھا واقعی میں وہاں پہنچی اور مجھے نیند آنے لگی، اور میں کہوں مجھے سونا نہیں ہے، مجھے جاگنا ہے، اور میں جاگتی تھی اور مجھے نیند ہے. اور واقعی میں کہتی ہوں شاید مجھے زندگی میں کبھی ایسی نیند نہ اس سے پہلے آئی نہ اس کے بعد ہے، شاید امتحان تھا میرا. اور میں کہتی تھی نہیں مجھے جاگنا ہے، مجھے تو یہ بات. اور میں دیکھ رہی ہوں پورا جس کو کہتے ہیں نا سب سو رہے ہیں اور میں کہہ رہی ہوں مجھے جاگنا ہے اور مجھے سونا نہیں ہے. خیر بعد میں شعور آیا کہ نہیں. اور یہ بات مجھے اتنی پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات وہاں جا کر آرام کیا. اور صرف یہ ایک واحد رات ہے جس میں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا، یعنی ریکارڈڈ مجھے ابھی تک نہیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد پڑھی. مجھے نہیں معلوم، میں ابھی بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں 100% نہیں، لیکن ابھی تک جتنا ریکارڈڈ خزانہ ہم تک پہنچا ہے نا، اس میں یہ نہیں پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد پڑھی. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات جو ہے وہ تہجد، اس میں منا ہے اس میں تہجد مل رہی، لیکن مزدلفہ کی رات نہیں مل رہی. شاید ہمیں بتانے کے لیے کہ ابھی جو 10 ذی الحج کو جو کام کرنے ہیں تو اس کے لیے اگر تھوڑا سا ظاہر انسانی، کیونکہ 9 ذی الحج آپ نے مصروف ترین گزارا ہے، تو یہ کہ تھوڑا آرام کر لیا جائے، مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑا آرام، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے وہ فجر، اور فجر سے پہلے کنکریوں کو چننا جو ہے وہ مزدلفہ سے پتہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں لی تو پھر آگے جا کر بھی جو ہے وہ لی جا سکتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر 3 دن کی جو رمی ہے اس میں آپ جو بھی کچھ کہیں. اچھا میں نے دیکھا لوگ اس بوتل میں بھر رہے تھے، مجھے بہت اچھا آئیڈیا لگا. پتہ ہے اس میں سیف ہو جاتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، آرام سے. اور چھوٹی بوتل میں لیں، اور بڑے بڑے بھاری پتھر نہیں لینے. میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں، میں جو ابھی بتائی تھی نا میں اپنی نن کے ساتھ گئی، تو وہ ذرا تھوڑا جیسا ہوتا ہے نا، ہر ایک کوئی ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے، دلچسپ. مجھے کہتی ہیں کہ میرے لیے جو ہے نا وہ بڑے بڑے پتھر چن کے لانے، میں نے شیطان کو مارنے. میں نے کہا کیونکہ میں ان کے ساتھ، میں نے کہا میں لے آؤں گی چن کے، اٹھانے آپ کو پڑیں گے کہ میں نہیں اٹھاؤں گی، بڑے پتھر میں آپ کو لا دوں گی. پھر سمجھ میں آیا کہ ان پتھروں کو اٹھا کے بھی تو لے کے جانا ہے. تو یہ کہ کیونکہ لے کے جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے اتنے کے انگلی کے درمیان، جیسے وہ مثال دی جاتی ہے نا ایک بڑے سے چنے کے برابر ہوں وہ، جیسے نا بس وہ کنکر تھوڑا موٹا جیسے ہوتا ہے نا، بالکل باریک نہیں، اتنا کہ ہو اور اتنا کہ وہ لگے، ہے نا. اس کو جو ہے وہ بہرحال آپ زپ لاک بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی اور آپ کو لگے. لیکن مجھے یہ چیز جب میں نے لوگوں کو دیکھا تو مجھے، کیونکہ میرے پاس زپ لاک بیگ تھا، یہ مجھے اچھا لگا، انہوں نے بوتل میں بھر لی نا. آپ کو پتہ ہے پھر بیک پیک میں بھی آپ رکھ لیں تو آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. اور بس اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھ کر پھر وقوف مزدلفہ، فجر کی نماز کے بعد. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین اور بچوں کو فجر سے پہلے مینا بھیج دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقوف مزدلفہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں موجود ہیں تو آپ وقوف مزدلفہ ضرور کریں. اور وہ نا ایک تو اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ آپ ہم سب پھر وہاں ٹرانسپورٹ کے انتظار میں تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر کے فوراً بعد کھڑے ہوتے ہیں. آپ اسی وقت وقوف مزدلفہ کر لیں، کیونکہ وقوف کا مطلب کھڑے ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں کھڑے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ، پھر وہی آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا کی، یہاں تک کہ صبح کا اجالا پھیل گیا. یعنی آپ سوچیں فجر کے فوراً بعد آپ نے بس جس کتنی دیر دعا، اور صبح کا اجالا پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. ہم بھی اتنی دیر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اجالا پھیلنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہی آپ مینا پہنچتے ہیں ایک دم سے آپ کو روشنی جو ہے وہ پوری دن کی جو ہے وہ نظر آ جاتی. اور اس میں پھر آپ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ جو کبرا جو کہلاتا ہے بڑا شیطان، اس کو 7 کنکریاں جو ہے وہ مارنی ہے. ٹھیک ہے، 7 کنکریاں اس کے مارنی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک سمبل ہے، بہت آسان کر دیا، بہت ہی زیادہ جو ہے اتنا خوبصورت کر دیا ہے شیطان کو اس وقت تو کہ وہ ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے. پہلے بڑا مشکل تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کتنے لوگ اور مسائل اور مشکل، اور اب 5 اس کے فلور کر دیے. ایک فلور بھر جاتا ہے نا وہ دوسرا کھول دیتے ہیں، ایک پہ آپ کو جانے ہی نہیں دیتے، پھر تیسرا کھول دیتے ہیں، پھر چوتھا، پھر پانچواں. پانچواں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس پہ دھوپ ہوتی، لیکن اگر وہ 4 بھر گئے تو آپ کو 5 پہ ہی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور بس ایک ہی کو آپ نے مارنا ہے. ایک راستہ 1 وے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس ایک راستے سے جائیں گے اور آگے سے آپ جو ہے وہ پھر اپنے جو ہے وہ جہاں پر آپ نے واپس جانا ہے آپ چلے جائیں گے. مینا میں جو ہے وہ پھر آپ کا جو ہے وہ قیام ہوگا. لیکن یہ 10 ذی الحج کا دن ہے، یہ یوم النحر ہے نا، قربانی کا دن ہے. پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ سنت ابراہیمی کے علاوہ یہ حج کی قربانی ہے. اور میں ہمیشہ اس بات کو یاد بھی رکھتی ہوں، آپ لوگوں کو بتاتی بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 100 اونٹ ذبح کی.
100 ऊंट ज़िबा किए, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना, वो यानी 100 ऊंट, 63 ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से नहार। 63 हुस्न इत्तेफाक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अजीज 63 ईयर, 63, और बाकी 37 ऊंट हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िबा किए। आप सोचें कि कितनी हम एक ही कर लेते हैं ना, बड़ा हम समझते हैं हमने बड़ी जो है वो कुर्बानी कर ली। और देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने साल मदीना रहे, आप वो सुन्नत इब्राहिमी की कुर्बानी जो है वो करते रहे। और यहाँ पर इस हज की कुर्बानी में जिसको कहते हैं ना मैक्सिमम, आपने 100 ऊंट ज़िबा। इसलिए मैं कहती हूँ कोई एक कर सकता है एक करे, कोई 100 कर सकता है 100 करे। ये तो आपकी सुन्नतें आप देखें ना, अब मौकदा ही होगी, क्योंकि इसके बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज नहीं किया जो हमें पता चले कि कम करते या ज्यादा करते, है ना। तो फिर हम सोचते हैं ना कि कितनी कैसे, तो ये यहाँ पर ऐसे जो है ना वो मैक्सिमाइज किया गया है इस कुर्बानी को। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हर 100 ऊंटों के एक एक जो है ना वो गोश्त का टुकड़ा जो है वो उस जिसको कहते हैं हांडी में देग में डाला गया, पकाया गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने नोश। अच्छा, ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी है, बाकी सहाबा कराम की कितनी होंगी? 1,24,000 और मौजूद हैं। इतनी कसरत के साथ ये कुर्बानी इतनी जरूरी है। ये याद है मैंने कुर्बान करना है ना। अपने नफ्स की कुर्बानी दें, अपने माल की कुर्बानी दें, अपने जिसको कहते हैं ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, अल्लाह की राह में जो है ना वो देने वाली कुर्बानी जो है वो यहाँ पर बहुत कसरत और शिद्दत के साथ जो है वो हमें पता चलती है। और आपको पता है पहले हलक और कसर कराया जाएगा और उसके बाद जो है वो कुर्बानी होगी। यानी ये कि कुर्बानी होगी तो हलक और कसर होगा। जब इतला मिल जाएगी आप सबको कि कुर्बानी हो गई है तो फिर आप अपने बाल जो है वो कटवा लें। अब आप एहराम की पाबंदी से आजाद हो जाते हैं, है ना। एहराम की तमाम पाबंदियों से जो है वो आजादी हो जाती है। बस एक रुकने आजम अभी बाकी है, ठीक है, जिसके बगैर एहराम की सारी पाबंदियों से आजादी नहीं। अब आप खुशबू लगा सकते हैं, जिसको कहते हैं वो जो है कि भाई बाल काट काट लिए, नाखून काट सकते हैं, कुछ भी, लेकिन अज़दवाजी ताल्लुक नहीं कायम किया जा सकता जब तक के तवाफ़े इफादा ना कर लिया जाए, जिसको तवाफुल हज भी कहते हैं, जिसको तवाफुल जियारा भी कहते हैं, ठीक है, इसको तवाफे इफादा भी कहते हैं। और ये फर्ज है, याद रखिए, ये हज का रुकने रकीन, एक वो रुकने आजम जो वकूफ अरफा है, ये भी रुकने आजम, इसके बगैर जो है वो हज मुकम्मल नहीं होता। तो कोशिश करते हैं सब लोग कि 10 जिलहज को ही कर लें। आप कर सकते हैं, जरूर कर लें। ये स्टिल तवाफ होता है, ये वो तवाफ होता है जिसमें वो ठहर जाते हैं, आप सिर्फ जिसको कहते हैं ना हुजूम से चल रहे होते हैं। आप कर सकते हैं, जरूर कर लें। आप रुक सकते हैं, आप 11 को कर लें, ठीक है, आप 12 को कर लें, या आप 12 की औरतों के लिए इजाजत है कि वो 12 के बाद कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मर्दों को इजाजत नहीं। काबिले जंग मर्दों को, है ना, जो जंग कर सकते हैं, करते तो नहीं है खैर, वो दूसरी वाली करते हैं। अच्छा, उनको 10 जिलहज को ही करना है, ठीक है, उनको 10 जिला, हाँ कोई बूढ़ा है, ज़ईफ है, बीमार है, वो 11-12 को जा सकता है। और मर्दों के लिए बस 12 जिलहज तक है, इल्ला ये कि कोई ऐसा मरीज जो उठने की इस्तिताअत ना रखता हो, ठीक है। औरतें इसको एक्सटेंड कर सकती हैं, और फिर जाहिर है अगर शरई उज़्र है तो वो और ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इसको करना जरूरी है और लाजमी। हज तमत्तो के लिए तवाफ इफादा भी होगा, सही भी होगा, ठीक है, सफा उमर यानी 2 सही और 2 तवाफ, आप समझ लें। हज के लिए हज तमत्तो जो आप सब कर रहे हैं उनके लिए ये 2 तवाफ और 2 सही जो है वो लाज, फिर आप तवाफ करेंगे, फिर वही पूरा जैसे उम्रे का प्रोसेस होता है, बस आप हालत एहराम में नहीं होंगे क्योंकि आप एहराम खोल चुके हैं, सही है। और बस उसके बाद हलक और कसर की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। जो भी ग्रुप ने इंतजाम किया वापस जो है वो मिना में आएंगे, आप मिना में ठहरेंगे, और बस मिना में फिर दूसरे दिन जो है वो 3 शतानों की रमी है, यानी उसको जाहिर है कि कंकरियां मारनी है। 12 जिलहज को भी यही है। कोई 2 दिन रहे तो बस उसके लिए जो है वो कोई हर्ज नहीं। कोई एक और दिन 13 जिलहज तक रहना चाहे उसके लिए भी कोई हर्ज नहीं। जो भी आपका इंतजाम होगा, मुंतजिमीन होंगे, लेकिन मिना में ठहर कर क्या करना है? जिक्र अल्लाह, जिक्र इलाही की कसरत ना, उसको भूल जाते हैं। और मैं कहती हूँ सारी दास्तानें जो है ना वो चल रही होती हैं, वो सारी चीजें ठीक है, थोड़ी बहुत बातें आप काम की बातें आप उसी को दीन की जो है वो समझने का जरिया बना सकते हैं। आगे क्या करना है उसका जो अज़्म है हम वो कर सकते हैं। यानी जो भी चीजें अपने लिए
ہم نے سوچیں، پھر وہی کہ دعاؤں کی کثرت، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ جو ہے وہ حج کا یہ بیان کیا نا، اس میں کہا اور تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، ہے نا، فذکر اللہ، فذکر اللہ، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، پھر تم جب واپس ہو فذکر اللہ، بس اللہ کا ذکر جو ہے، پھر وہی اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے، اس ذکر کے ساتھ ایک ربط خاص جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، اور یہ ہے پھر پورا کا پورا جو ہے نا وہ مکمل حج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور آپ حج کے بعد مدینہ جو ہے وہ واپس لوٹ گئے۔ ہم سب نے پھر اپنے اپنے مدینہ، جو جس کو کہتے ہیں نا اپنے اپنے شہر جو ہے وہ واپس لوٹ کر آنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا حج کیا وہی جو حج مبرور ہے، تو وہ حج سے ایسا واپس لوٹا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ جو حاجیوں کی جو فضیلت اس میں لکھی ہوئی تھی نا، اس میں یہ سب سے آخر میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو گناہوں سے جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ساری کہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب سے جو ہے نا وہ افضل ترین جو ہے عبادت یہی ہے۔ اور اس کا پھر جو کہتے ہیں کہ جب مکمل ہو تو اس کا اتمام کیا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے مکمل طور پر گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھر وہی جو علماء کرام نے کہا نا کہ گویا کہ اب اپنے نامہ اعمال کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ لکھوانا ہے، اب وہ دوبارہ سے اسٹارٹ ہوگا، کیونکہ اس کے گناہ تو سارے کے سارے کیا ہوئے، دھل گئے، معاف کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی مغفرت۔ اب اپنی زندگی کے نیکیوں کا یا نیک عمل کا آغاز جو ہے نا وہ اب ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس حج کے ضمن میں جو بہت اہم ترین چیز جو ہے وہ یہاں پر ہم نے آپ کے لیے رکھی، جس کو میں اپنی ٹیم کو کہہ رہی تھی کہ میرے پروگرام کے میں نے آج 2 حصے کیے، ایک تو یہ کہ حج، اور اس کے ساتھ میں آپ کے لیے، اور کیونکہ جو نہ جانے والے ہیں، جو کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو کر چکے ہیں وہ ان کو بھی خیال ہوتا ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پرواز کرے، ہر سال پرواز کر جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے نا۔ یہ حج کا ایک ایسا تحفہ ہے، یہ ایک ایسا خطاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے نا زندہ اجازت ہے، جس کو کہا نا یہ اسلامی آئین اور اس کا وہ منشور ہے، یا پھر انسانی آئین کا وہ منشور بیان کیا گیا جو قیامت تک کے لیے زندہ اجازت، کیونکہ اسی کو کہا گیا فائنل سرمن۔ یعنی ویسے تو وہ نہیں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ حیات ہیں، لیکن حج کے موقع پر یوں سمجھ لیجئے یہ پہلا اور آخری خطاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں کیا ہے، اور یہ میدان عرفات میں، جو کہ خطبہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ امام آج بھی جو ہے وہ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں اس سال کے بعد تم سے پھر مل سکوں گا یا نہیں مل سکوں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب کیونکہ غلبہ دین ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی، تو بس اب پھر کیا ہوگا، بس واپسی کا سفر ہوگا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا۔ اور اسی لیے آپ نے بالکل اپنی زندگی کے یہ آخری سال، آخری حج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حج آیا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، آپ کو پتہ ہے ذی الحج میں حج ہوا، واپس لوٹے محرم، سفر، ربیع الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جو ہے وہ ربیع الاول میں جو، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 80 یا اس سے کچھ زیادہ دن ہیں جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حیات رہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ مختلف جیسے کتابیں ہیں، مختلف کتابوں میں مختلف طریقوں سے اس کو نقل کیا گیا، لیکن میں ایک طرق سے جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ پڑھ رہی ہوں، اور یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پر لکھا ہوا بھی آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ شہر مکہ آپ سمجھ لیجئے، اور 9 ذی الحج کا دن ہے، آپ سوچیں، اور ذی الحجہ، یعنی یہ ساری حرمتیں ایک ساتھ جمع ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمتوں کے ساتھ کن 2 حرمتوں کو یعنی اور ذکر کیا، تمہارا خون اور تمہارا مال۔ اچھا، ایک اور ترک میں اس میں تمہاری عزت بھی آتی، ٹھیک ہے، 3 چیزیں، یعنی تمہاری عزت، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام۔ اب آپ دیکھیں ویسے خون کے معاملے میں کچھ کمی کر جاتے ہیں کہ خون نہیں بہاتے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ گردن کا،
ہاں دل کا تو بہاتے ہیں نا. تو اس سلسلے میں بھی ہم خون خون کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ہماری باتیں زخمی کر دیتی ہیں. یہ ذرا یہ سوچے اس کو، اس نا ہماری باتیں لہو لہان کر دیتی ہیں انسان کو اندر سے نا. تو تمہارا خون، پھر تمہارا مال، کسی کا مال ناحق کوئی اور نہیں لے سکتا. جس کو کہا نا یہ جو پرائیویسی ایکٹ ہے نا اور اونرشپ کا ایکٹ، جو قانون جو اسلام نے دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی حکومت نہیں دے سکتی. یہ میرا مال ہے، میری ملکیت ہے، میں اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتی. کسی اور کو اس پر اختیار حاصل نہیں ہے نا. اور آپ دیکھیں عزت اور آبرو، ہم کیسے اپنی زبانوں سے دوسروں کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ کرتے ہیں قتل اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. اور ہمیں لگتا ہے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے نا. اتنا ہم مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی جو ایک عزت، اور اس عزت نفس کو بھی نا سمجھ لیں اسلام نے قانونی طور پر قائم رکھا ہے. تو یہ سوچیں ہماری زبانوں کی حفاظت اس میں آتی ہے. ہماری دست درازی، وہی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان میں. اور آپ یاد رکھیے گا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام دنیا سے آئے ہوئے حاجیوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے آپس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. اس میں جو بھی کمی تھی، جو بھی زیادتی تھی، جو بھی معاملہ تھا، اس کو اس پر درست کر لو. کہ یہ آج کے دن کی آپ دیکھیں، ہم اس دن کی حرمت کا، ہم خانہ کعبہ کا، مکہ معظمہ کا، کتنی ہمیں اس کی حرمت کا خیال ہوتا ہے. کہا کہ یہ 3 حرمتوں کو، اور ان 2 اور 1 آپ عزت سلیش میں ڈالیں، ان سب حرمتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر لیا. سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رونتی گئی. اب کو تو اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کہلاتا ہے نا. لیکن آج کا دور جو ٹیکنیکل جس کو کہتے ہیں ترقی عروج کا، خلاؤں کے سفر کا دور ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں وہی دور جاہلیت جو ہے نا، وہ پلٹ پلٹ کرنا ہمیں ہر جگہ، ہر گھر میں اور ہر معاشرے میں جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. تو یہ اسلام نے علم کی روشنی سے منور کیا ہے، اور جاہلیت کی تاریکیوں کو نا اسلام کی یعنی روشنی نے جو ہے وہ منہدم کر دیا. اس نے کہا کہ ہر چیز کیا ہے، میرے پاؤں تلے منہدم ہے. جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے. وہ جو قتل و غارت گری کا دور تھا نا، کہ وہ ہر شخص جو ہے نا وہ تلوار نکال کر ایک دوسرے کی گردن کو جو ہے نا وہ رون دیتا تھا نا. اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، جسے دودھ پیتے ہوئے جو ہے نا وہ قبیلہ حذیل میں قتل کیا گیا تھا. شیر خوار بچے کا قتل. اچھا اب آپ دیکھیں اسلام میں قصاص ہے، خون کے بدلے خون ہے، جان کے بدلے جان. لیکن فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور اگر وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے. تو یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو وہ فتح مکہ کی معافی ہے جو آپ نے سب کو کر دی، یہاں سب کے لیے درس یہ ہے کہ معاف کر دو چاہے خون ہی کیوں نہ ہو. اور آپ دیکھیں شیر خوار بچے کا خون جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. یعنی کوئی بڑا ہو نا پتہ چلتا ہے ہاں اس نے کچھ کہہ دیا ہوگا، ہاں وہ غصے میں آ گئے، ہاں وہ جذبات جو ہے وہ عروج پر تھے، اس لیے میں نے بھی کہا تو اس نے بھی کہا، میں نے بھی تلوار چلائی اس نے بھی تلوار چلائی. لیکن یہاں وہ شیر خوار بچے کا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا ہے نا. اس کو قتل کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں جو آغاز ہوتا ہے نا اپنی ذات اور اپنی خاندان سے، آپ نے اپنے خاندان کے خون کو سب سے پہلے وہاں پر معاف کیا. یعنی معافی کا درس بھی دیا. تو کس چیز سے؟ خون سے. کہ خون بھی کرے اور تمہارے بچے کا خون کرے. میں کہتی ہوں ہمارے تو بچوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو ہم نہیں بھولتے ہے نا. اور وہاں پہ قتل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. جاہلیت کا سود ختم کر دیا. یہ جو آج جس سودی جس کو کہتے ہیں نا وبا میں اور فطرے میں ہم ملوث ہیں نا، مبتلا ہو گئے ہیں، جو ہمارے سروں پر جس کا غبار کیا چھائے ڈوب گیا ہے سودی کاروبار میں. پورا عالم اقوام جو ہے، عالم دنیا اس سود کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جس کو کہا یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اور اس سے پہلے سود تھا جاہلیت میں، ایسا نہیں کہ تھا نہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے. اور وہ کس کا کریں گے؟ وہ سب سے جس کو کہتے ہیں نا بیسٹ جو ہے وہ تاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب. آپ کو پتہ ہے ابو لہب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے
کا چچا تو تھا لیکن مخالف ہوا، مکے کے مالدار ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن وہ نہایت کنجوس تھے، اور تاجر عموماً جو اس کو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس بھی جو ہے نا وہ کچھ اپنے ہاتھ کو تنگ رکھتے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یعنی کہا کہ اس ہاتھ کو جو ہے وہ کھلا رکھا کا سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، اور یہ سارا کا سارا سود جو ہے وہ ختم کر، کیونکہ انہوں نے وصول کرنا تھا بہت سارے لوگوں سے، اور اب سود حرام قرار کر دیا تو کہا اب تم سود نہیں وصول کر سکتے، راس المال جو کہ پورا تمہارا اصل سرمایہ تھا اس کو قبول کر سکتے۔ اور وہ میں ایک دن سن رہی تھی مولانا طارق جمیل کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت وہ بلینز کی تعداد میں بنتی ہے وہ رقم جس کو یہاں ختم کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بہت بڑے تاجر تھے اور وہ سود پر جو ہے وہ لمبی رقمیں جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور سارا کا سارا سود لینا باقی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کو باطل قرار دیا۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، آپ یہ دیکھیں، یعنی ایک دو تین چوتھی بات کس کے متعلق ہو رہی؟ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان کو قوام تو بنایا ہی ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، اور پھر ان کو بتایا جائے گا کہ جن پر تم قوام ہو، نگران ہو، منتظم ہو، ان کا انتظام تمہیں جو ہے وہ معروف طریقے سے جو ہے وہ کرنا، یہ معروف کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ معروف کے طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کیا جائے، اور یہ کہ میں تمہیں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت، جس کو آپ کہتے ہیں قرآن اور سنت، ہے نا، کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں، ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے نا دنیا کی ہر چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، اور سمجھ بھی لیتے ہیں، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں نا تو اللہ کی کتاب اور سنت یہ کیا حکم دیتی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا، اور کہا ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں برابر والے نے کیا کیا، کزنز نے کیا کیا، فیملی میں کیا ہو رہا ہے، کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے، سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم ساری چیزوں کے بارے میں جاننا اور علم، اور آج یہ تو سب کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے اور سمجھائی دیتا ہے۔ اگر ہماری لا علمی اور ناواقفیت ہے نا تو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب شادیاں کریں ہمیں نہیں پتہ قرآن کیا حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیے، پھر وہی جب ہم محفلیں منعقد کریں ہمیں نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں یاد رکھو لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اختتام پر ختم نبوت کی مہر دے کر بھیجا گیا۔ ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ختم نبوت کے ساتھ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کے خصائص کبریٰ میں یہ بات شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات نا میرے اور آپ کے لیے بہت خوش آئند اور بہت نازک اور بھاری ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ اور تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں، امت مسلمہ آخری امت ہے جس کو اخرجت للناس، لوگوں کے لیے کھڑا کیا، یعنی دونوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نبی کی بھی اور امت کی بھی۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے سارے کام کو مکمل کر دیا، لیکن ہم امت ہونے کی حیثیت سے کیا کریں؟ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اچھا یہ حاجی وہاں جا کر واقعی امت کو دیکھیں گے، پورے کے پورے جس کو کہتے ہیں نا بین الاقوامی طور پر، ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان، ہر وطن اور نسل، اور واقعی یہ حج کا وہ عظیم الشان اجتماع ہے جس میں تمام قومیں مل کر ایک امت کا نقشہ وہاں پر جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، تمام دریا ملتے ہیں نا تو سمندر بنتا ہے، یہ ساری قومیں ملتی ہیں تو امت بنتی ہے، امت مسلمہ۔ اس کی وحدت کہاں ہے؟ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ آج چاروں طرف امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسا جس کو کہتے ہیں کہ کیسا ظلم ہے، کیسی ذلت اور پستیوں کے گہرے اور اندھیرے کنووں میں اس وقت امت مسلمہ موجود ہے، اور کہا تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں نے اور آپ نے اس امت میں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے یہ ضرور جو ہے وہ سوچنا ہے، اور کہا کہ بس اپنے رب کی عبادت کرنا۔ تمام نا انبیاء کرام کا مشن اگر ایک کے ہے نا تو کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ، اللہ کے بندوں کو
اللہ سے ملانا، اللہ سے تعلق چھوڑنا، بس وہی کہ اس اللہ کی عبادت، اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہے نا. یہ جو آپ بہت کچھ ارکان، آپ نے عزم کیا کرنا ہے، نیت کیا کرنی ہے اپنی زندگی کے لیے، آگے کیا سرمایہ وہاں سے لے کر آنا ہے. اور ہم سب کے لیے جو وہاں سے آ بھی چکے ہیں یا جو اب تک نہیں گئے ہیں، نماز، جس کو میں نے اپنے شروع میں بتایا نا، نمازی تو ہر کسی نے بننا ہے. یہ تو زندگی کا لا ینفک ہے، لازمی حصہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے. شہادت دیں. اور جو بنی الاسلام علی خمس ہے نا، پرائمری، کنڈر گارڈن، اس سے بھی پہلے ہر بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے، یہ 5 بنیادی عمارت، یہ ستون، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا. ابھی جس کو لگتا ہے کہ آنکھیں کھلی نہیں ہے، رمضان گئے اور مجھے لگتا ہے حج آ جاتا ہے پھر، ہے نا، تو رمضان کے روزے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر وہی پیوریفیکیشن ہے، اخلاص کے لیے ہے. اور یہ ضرور لازمی طور پر فرضیت رمضان کے روزے رکھنا، اور خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا. مشکل ہوتا ہے نا، مال جائے گا. آپ اکثر، ہمارے پاس تو صرف سونا ہے، ہم تو کماتے نہیں ہیں، ہم تو دیتے رہیں گے، اگر سونا ہمارا تو سونا ہی ختم ہو جائے گا. کہا خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر. ایک تو یہ نا کہ بس وہ دے دو زکوٰۃ، نہیں، کہا خوشی کے ساتھ. اب دیکھیے وہ جو رب کی رضا پہ، فرمانبرداری پہ چلنا ہے نا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دیں. تو جو دے چکے رمضان میں بہت خوب، جنہوں نے نہیں دی اب تک، ہے نا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ. اور آپ ہر سال دے سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں. اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا. اب دیکھیں اسی جگہ پر یہ تلقین ہو رہی ہے کہ جو آ گئے ہیں وہ تو ٹھیک، لیکن یہ کہ آئندہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ آنے والے مسلمان اپنے پروردگار کے گھر کا حج، پھر وہ استطاعت کی شرط ہے، فرضیتیں کریں، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا. اطیعوا اولو الامر بہت ضروری، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن وہ اولو الامر اللہ کے حکم کے مطابق چلانے والے ہونے. وہ خلفائے راشدین، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ٹھہرتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں. تو یہ کہ ان حکمرانوں کی اطاعت یہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی اطاعت، کیونکہ اطاعت کریں گے تو پھر ملک میں امن قائم ہوگا. ورنہ پھر وہی، اگر وہ خلیفہ کے خلاف ہی جو ہے وہ تلوار اٹھا لی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کیا ہوگا، فساد ہی جو ہے برپا ہوگا. اور اسلام میں جو حکومت ہے وہ خلافت ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور اگر ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اتنا آسان دین، اتنے آسان الفاظ میں، اور جس کو کہتے ہیں نا اتنے جامع انداز میں نا، یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا رسولوں کا کمال ہے، بتا سکتے ہیں. ہم میں یہ استطاعت نہیں ہے. میں صرف اس کو پڑھ رہی ہوں، اگر اس کو ایکسپلین کرنے لگ جائے نا تو ایک ایک چیز کے لیے پورے جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے اور پورا دن بھی جو ہے نا وہ ناکافی ہو جائے گا. تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، ہم سے نبی کے متعلق پوچھا جانے والا ہے، امت سے، کیونکہ لا نبی آبادی اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تو اس امت سے میرے متعلق پوچھا جانے والا. تو تم لوگ کیا کہو گے؟ اب آپ سوچیں، یہ ایسے 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 سوچیں کہ یہ بات جو ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے کہ تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. 3 باتوں میں جواب دیا آپ دیکھیں، کیونکہ یہ کہ تمہیں پہنچانا ہے، بلاغ ہے نا، تمہیں پہنچانا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اور آپ یہ بلاغ کو اگر سمجھنے لگیں گے اور دیکھنے لگیں گے نا، تو اس کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا پڑھنا اور پڑھانا بہت ضروری، کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتوں کا نزول ہوا، اس کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری سانس کیسے گزاری. یہ 23 سال کی نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ روح کو لرزا دینے والی داستان ہے، جس میں پھر جو کہوں طائف کا سفر آتا ہے، بدر کا میدان آتا ہے، احد کا پہاڑ آتا ہے نا،
غزوہ تبوک، روم کی سرحد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سفر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 ٹائمز، 17 مرتبہ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں پیش آئیں. آپ سب کو پتہ ہے. ایک تو آپ کو یاد ہی ہے ہجرت مدینہ کی رات کیا تھی، ٹارگٹ کلنگ تھی کہ نہیں تھی. گھر کے چاروں طرف قریش کے سارے بہادر اور جری تلواریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. ایسے آپ نے تبلیغ کی ہے. یہ مکے سے مدینے کا سفر اس تبلیغ کی داستان کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ میں اس رسالت کا فریضہ جو ہے وہ انسانیت تک پہنچا کر ادا کروں. تو کہا آپ نے تبلیغ کر دی، اور جس کو کہتے ہیں نا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، آپ نے پہنچا دیا. پہنچا دینا یہ نہیں میں نے تو کوشش کی تھی لیکن میں کر نہیں سکی، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اور اس کوشش کی ادائیگی بلا کم وکاس پوری کی. اور کس کے ساتھ کی؟ خیر خواہی کے ساتھ کی. الدین النصیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہم کوششیں تو کرتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، برائیاں کرتے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعائیں بھی نہیں کرتے، اصلاح کے ساتھ اس کو پیغام بھی نہیں پہنچاتے کہ تم، بس صرف ہم یہی کہ ہاں وہ غلطی کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، لیکن کیا ہے؟ خیر خواہی کے ساتھ. کامیابی جب ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب خیر خواہی کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے. جب وہ، اور ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور اس کو یاد رکھیے گا خیر خواہی کے ساتھ کرنا ہے. انجام اللہ کے حوالے، انجام میرے اور آپ کے حوالے. آپ لوگوں نے نیت کی، کوشش کی، سب کچھ بک کرا لیا. اب جس کو کہتے ہیں نا خدا سے لے کے کشتی جب خدا پر چھوڑ دی، خود ہی موجیں لے چلیں کشتی کو ساحل کی طرف. پھر ساحل تک پہنچانا رب کا کام ہے، پھر انجام منزل اس رب کے حوالے. تو کہا آپ نے خیر خواہی کے ساتھ حق ادا کیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا، پھر لوگوں کی طرف جھکایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. یعنی ان لوگوں نے تو میری گواہی دے دی، اور اے رب تو آج تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے ان سے گواہی طلب کی اور انہوں نے میرے حق میں گواہی دے دی. کیونکہ ایک تو انسانوں کی گواہی اور پھر اللہ کی گواہی ملے گی، تو پھر ظاہر سی بات ہے جبھی تو قبولیت ہے نا. اب دیکھیں اتنا بڑا عمل اور اتنا بڑا کام آپ نے 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں، جس کو کہتے ہیں نا اپنی حجت کو تمام کر دیا. صاحب کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی تھی، میں نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا، سب سے گواہی لی، اور پھر اللہ کی گواہی کو اس کے اوپر جو ہے وہ قائم کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر اتمام کر. اس لیے میں نے کہا تھا نا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اتمام نعمت ہے، اور تمہارے لیے وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین جو ہے وہ پسند کر لے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو، یہ تو خوشخبری ہے. کہا اس لیے کہ بس اب کمال کے بعد تو زوال ہے. یعنی یہ کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بس اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ روانگی ہے. تو یہ ہے حج، یہ خطبہ حج. باسعادت خوش قسمت ہیں آپ سب جو اس سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، لیکن اپنی سوچ کے ساتھ، واضح سوچ کے ساتھ نا جائیے. عزم کیجئے، نیت کیجئے، ارادہ کیجئے. کیونکہ میں پھر وہی کہوں گی، اس وقت 1,24,000 تھے، اب ہمارے پاس آتی ہے 25 لاکھ نے حج کیا، پھر 30 لاکھ نے، 20 لاکھ نے. لیکن میں یہ کہتی ہوں وہ 20 لاکھ واپس آ کر کہاں گم ہو جاتے ہیں، کہاں کھو جاتے ہیں. وہ حاجی ہمیں زندگی میں جو ہے وہ کیوں نظر نہیں. دیکھیں ایک حج کرنا، حج مبرور کرنا بہت خوب، بڑی سعادت، بڑی مبارک بات. لیکن دوسری بات کہ اس حج کو قائم رکھنا. یعنی میں ان سے یہ کہوں گی جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا، وہ نیت کریں، ارادہ کریں، دعا کریں. ٹھیک ہے، جنہوں نے کر لیا انہوں نے اپنے حج کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ آپ ہر سال نہیں جا سکتے.
آپ جس سال چلے گئے تھے اس سال سے لے کر آج تک، اس حج تک، اور اس حج سے لے کر جب تک میری زندگی کی آخری سانس ہے، اس حج کو قائم رکھنا میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حج آسان کرے، مبارک کرے، حج مبرور ادا کرے، اور آپ سب کا یہاں پر آنا قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔